مریم کا اگر کوئی لاٹ کا نام ہوتا تو وہ سرما کی دھوپ ہوتا، چمکیلی، روشن، مسحور کر کے باندھ کے، سر اٹھوا کر، بازو پھیلوا کر آسمان کی اور اڑا لے جانے والی یہ سرما کی دھوپ، باہر کو اندر سے پرسکون کر دینے والی، اندر کو باہر سے لاتعلق کر دینے والی، سونا سونا ہوتی، سونا سونا پھیلتی، گگن ست بہاراں کر دینے والی سرما کی دھوپ، سر سرگم کے سارے گاما سی، ابتدا کی طرف انتہا کی جانب، جیسے راج ہنسوں کے غول جھوم جھوم جاتے ہوں، اور اسی غول میں یک رنگ اور ہزار رنگے سارے جہاں کی تتلیاں آن شامل ہوئی ہوں۔ سرما کی دھوپ اگر محبوب کا کوئی لاٹ کا نام ہوتا تو وہ بس یہی ہوتا اور خوب ہوتا۔ اسی دھوپ میں وہ لان کے کونے میں بیٹھی ہے، وہ کونے میں ہی بیٹھتی ہے کیونکہ اسے منظر عام پر آنے سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ اسے ڈرایا جاتا رہا ہے، اور پھر اس کی حیثیت اپنے ہی گھر میں کچھ ایسی ہے جو جھاڑو کی ہوتی ہے، ضروری بھی اور چھی گندی بھی۔ ایک طرف بیٹھی دادی زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اپنے بالوں کا خود ہی مساج کر رہی ہیں۔ انہوں نے دانیہ سے کہا تھا، لیکن اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں، اور وہ کامل توجہ سے نان بائی کی بیٹی پڑھتی رہی، ساتھ مالٹے کی پھانکے میں منہ میں ڈالتی رہی۔ اماں فون پر بات کر رہی ہیں اور حماد کانوں میں ایئر فون لگائے میوزک سے لطف اندوز ہو رہا ہے، کیونکہ اسے چلنے میں خاصی دشواری ہو رہی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں ایسے مڑ مڑ کر لہرا رہے ہیں جیسے خدا نخواستہ اسے ٹہلتے ٹہلتے مرگی کا دورہ پڑ رہا ہو، اور وہ کونوں میں خود کو چھپانے والی موبائل انٹرنیٹ پہ مصروف ہے۔ نہیں، وہ کسی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر نہیں ہے، وہ کسی سے چیٹ بھی نہیں کر رہی، ارے نہیں، وہ گوگل امیجز پر مشہور ڈیزائنرز کے کپڑوں کے ڈیزائن بھی نہیں نوٹ کر رہی، وہ تو مانچسٹر یونیورسٹی کے پاکستانی اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے گروپ لیڈر کی ای میل پڑھ رہی ہے، اور اس کے ہاتھ پیر ایسے کانپ رہے ہیں جیسے ابھی اسے فریزر سے نکال کر دھوپ میں رکھا گیا ہو، یا جیسے اس کے کان میں کہا گیا ہو کہ جہاں تم بیٹھی ہو ٹھیک وہیں خزانہ دفن ہے، چپکے سے نکال لو۔ اب وہ یہ خزانہ چپکے سے ہی نکالے گی۔ اس سے اپنی چیخ دبائے نہ دب رہی، اور اس نے ہلکی سی چیخ مار ہی دی۔ سب سے پہلے تو دادی نے ہی اپنا ہاتھ روک کر اسے ناگواری سے دیکھا، پھر سوائے دادا کے سب نے اس پر ایک ہلکی سی ناگوار سی نظر ڈالی، مگر کسی نے اس سے پوچھا نہیں کہ کیا ہوا، کیوں چلائی ہو۔ دادا جو توبۃ النصوح پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے پاس آئے۔ امرہ کیا ہوا؟ پیارے دادا صرف وہی پوچھتے تھے۔ وہ دادا کے کان میں کھسر پھسر کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دادا توبۃ النصوح کو سینے سے لگا کر کھڑے ہوئے۔ آملے لینے ہیں منڈی سے، مجھ سے کہاں اٹھائے جائیں گے اتنے؟ امرہ تم آ جاؤ ساتھ۔ اسے لیے جا رہے ہو؟ مل گئے پھر، منڈی بند ہو جائے گی یا آگ لگی ہوگی منڈی میں۔ دادی کی باریک آواز وزنی ہتھوڑے کی طرح برسی۔ ہم دوسرے شہر کی منڈی میں چلے جائیں گے، اگر وہاں بھی آگ لگی ہوئی تو ہمارا انتظار نہ کرنا، ہم شہر منڈی آگ لگا کر آئیں گے۔ شہر کیوں، ملکوں کیوں نہیں؟ ہاں بھائی، اب سب تیار رہنا، دنیا میں آگ بھڑکنے والی ہے۔ کب کی بھڑک چکی؟ دادی نے فوراً ٹوکا۔ بالکل، وہ ناگاساکی۔ جاؤ میرا دماغ نہ کھاؤ۔ بی بی، امہرا نے ذرا گھور کر دادی کو دیکھا اور دادی نے اپنا رخ بدل لیا۔ لو، اب یہ مجھے بھسم کرے گی۔ انہوں نے خود پر آیات مبارکہ پڑھ کر پھونکی۔ امرہ وہیں کھڑی انہیں گھور رہی تھی اور وہ مزید رخ موڑ کر زیر لب دعائیں پڑھ کر خود پر پھونکنے لگی۔ بہت خوف زدہ رہتی تھی اس کی نظروں سے، سبھی رہتے تھے، تباہی اور بربادی تھی وہ۔ این اس کی پیدائش کے دن بڑے تایا چل بسے۔ پھپھی پھپھا کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھوٹی پھپھو کے گھر شارٹ سرکٹ سے آگ لگی اور سارے ساز و سامان کو نگل گئی۔
چچا کی بیٹی کی منگنی اس دن ہونا تھی۔ تایا کی وفات سے وہ ملتوی ہوئی، بعد ازاں رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اور تو اور ماموں کی الیکٹرانکس کی دکان میں پورے 4 لاکھ کی چوری ہوئی۔ ماموں صدمے سے 4 دن ہسپتال رہے۔ امرہا سے بڑے علی کی چھت سے گر کر بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ پورے 2 سال لنگڑا کر چلتا رہا۔ ساتھ کے گھر کی ملائکہ آنٹی بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر کا فرانس میں ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ ادھر دوسری لین والی کی بہو کے مردہ بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ سب تو اوپر کے واقعات تھے، فہرست کافی لمبی تھی اور دن بدن لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ مثلاً اگر کوئی کہتا، بس اماں جی اپنے دھیان میں تھی، پتہ ہی نہیں چلا کب منا ہاتھ جلا بیٹھا۔ دادی پوچھتی کیا دن تھا؟ یہی منگل، آج ہی کے دن۔ بلک بلک کر رویا میرا حاشر، میں بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اچھا منگل، اور تاریخ کیا بنی؟ تاریخ یہی 2۔ اچھا 2 اور اوپر سے منگل؟ مدیحہ بی بی، منگل کی 2 کو ہمیں ہی وبال نصیب ہوا تھا۔ اس دنیا پر یہ امرہا عذاب بن کر آئی تھی۔ ہمارے خاندان میں تو ہر تاریخ 2، ہر دن منگل۔ کیا کریں، گناہوں کے عذاب بھی تو بھگتنے ہی پڑتے ہیں نا۔ اگلی بار منع کے ہاتھ جلنے کا قصہ بھی اس نجس جنم پتری میں شامل کر دیا جاتا۔ اماں بھی چڑی رہتی اس سے۔ اتفاق سے ہر سال لگ بھگ اسی دن ماموں کی دکان پر 3 بار چوری ہو چکی تھی۔ تنگ آ کر ماموں نے دکان ہی بیچ دی اور دوسرا کاروبار کرنے لگے۔ اماں کو بھولتا ہی نہیں تھا کہ کیسے ان کے بھائی کی چمکتی دمکتی شاندار دکان بک گئی اور بھائی کنگلا سا ہو گیا۔ ایک دادا تھے جو 5 وقت نماز پڑھتے اور صرف اللہ سے ڈرتے، احادیث پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے، جاہلانہ باتوں اور خیالات کو اپنے اندر چٹکی بھر جگہ نہ دیتے، ورنہ جمعرات کے جمعرات ان کے گھر چراغ جلتے 3 یا 5، بس طاق، جفت نہیں۔ دادی مرنے والوں کے نام سے چھت کے کونے والے کمرے میں چراغ روشن کرواتی۔ لا مذہب ہو سب کے سب، کیا کبھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چراغ جلتے دیکھے ہیں؟ کیوں خلاف مذہب ایسے کام کرتے ہو؟ دادی ہاتھ سے اشارہ کرتی کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ بابا نے اعظم مارکیٹ میں دکان کے نئے سرے سے آرائش کروائی تو افتتاح کے وقت ناریل پھوڑا۔ اعظم مارکیٹ کے دوسرے دکاندار ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے رہے۔ ابا صرف اتنا ہی کہتے رہے کہ وہ فلموں میں دیکھتے تھے تو انہیں بڑا اچھا لگتا تھا۔ کیا ہوا جو کر لیا تو؟ تم سب تو کسی کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جمعرات کے جمعرات بابا 4 دیگیں دیتے تھے، دادا نے کہا۔ کام والی ماسی کی بچی کے کان کا آپریشن ہونا ہے، پیپ رستی ہے اس کے کان سے، رات دن کی جان لیوا تکلیف الگ سے، اور نہیں تو 2-3 جمعراتوں کے پیسے دے دو، کچھ میں ڈال دوں گا، اس کا آپریشن ہو جائے گا۔ بہت بحث ہوئی، بابا نے دادا کو لادین قرار دے دیا اور دادا نے بابا کو بے حس۔ خیر دیگیں تو پکتی رہیں، کام والی کی بیٹی کا جیسے تیسے دادا نے آپریشن کروا دیا۔ تو بس یہ ماحول تھا گھر کا اور یہ حال تھا گھر والوں کا، غلط باتوں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے، بحث بھی کرتے اور اسی پر لڑ مرتے۔ دادا تو بہت بیزار اکتائے رہتے، لیکن کسی پر بس ہی نہیں تھا۔ نہیں ملے نا آملے۔ جب دونوں خالی ہاتھ گھر آئے تو دادی چہک کر بولی، تم تو کہہ کر گئے تھے دنیا میں آگ بھڑکا کر ہی واپس پلٹیں گے، اب ایسے کیسے واپس آ گئے؟ اور امرہا، تم اتنا بند سمر کر دادا کے ساتھ منڈی گئی تھی؟ دادا پوتی دونوں خاموشی سے کھسک گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک دادی ہی اسے منحوس مانتی تھی، دادا اور اماں کو دیکھا دیکھی باقی تینوں بہن بھائی بھی دادی کے کہے پر یقین رکھتے تھے، اور کچھ سے زیادہ بابا بھی۔ علی کی پتنگ کٹ جاتی تو چلاتا، کس منحوس نے کہا تھا اوپر آنے کو؟ کٹ گئی نا میری پتنگ۔ وہ علی کو 2 سنا کر چھپ کر رونے لگتی اور خود کو کوستی جاتی، میں منحوس ماری۔ دانیہ چپکے سے اماں سے کہا کرتی، میرے کپڑے لایا کریں تو امرہا کو نہ دکھایا کریں، پتہ نہیں کیوں پر میرے پہننے سے پہلے وہ دیکھ لیتی ہے تو مجھے زہر لگنے لگتے ہیں۔ امرہا غصے میں کپڑوں پر سیاہی چکنائی کا داغ لگا دیتی اور وہاں لگاتی جہاں سے صاف ہو کر بھی صاف نہ ہوتا، اور پھر رات کو کہیں چھپی بیٹھی روتی جاتی، میں منحوس ماری۔ اس منحوس ماری کو دادا نے ذرا سنبھالا۔ ان کے کمرے میں ایک طرف اس کا بیڈ رکھا تھا، انہی کے ساتھ بازار جاتی، سہیلی کے گھر جاتی، انہی سے پیسے لیتی۔
دادا ہی اس کی اماں، ابا، بہن، بھائی بن گئے۔ ایک رات اس نے بابا کو اماں سے کہتے سن لیا، دکان پر 4 لاکھ کا لکڑی کا کام کروانے جا رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں، نظر لگ جاتی ہے، خاص کر اپنی امرہا کو۔ وہ رات بھر روتی رہی، ہچکیاں لیتی گئی، دعائیں دیتی گئی کہ وہ مر جائے یا لکڑی کے ساز و سامان کو آگ لگ جائے، لیکن نہ وہ مری نہ سامان کو آگ لگی، مگر بابا کے 4 لاکھ روپوں میں سے پورے 1.5 لاکھ کم ہو گئے۔ چھوٹی پھپھو آئیں اور اپنی کوئی ضرورت بتا کر پیسے لے گئیں۔ بابا اماں سے چڑ گئے، کہا تھا نا کسی کو مت بتانا، لو کروا لو دکان کا کام۔ سارا عذاب امرہا پر نہ آ جائے، دادا نے اپنے دوست سے لے کر دیے پیسے اور پھر کہیں جا کر نارمل پھوٹا دکان کے آگے۔ تو یہ حیثیت ہے ہماری ہیروئن کی کہ پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک ایسا ہزاروں بار ہوا۔ وہ بول لیتی، بہن بھائیوں کو مار بھی لیتی، لیکن رات رات بھر روتی بھی رہتی۔ اس کا جی چاہتا کہیں بھاگ جائے، چھپ جائے، گم ہو جائے کہ کسی کو یاد نہ رہے کہ اس کی پیدائش کی خبر سنتے ہی دادی کی دائیں پیر میں موچ آ گئی تھی۔ بعد ازاں اماں کے کمر درد نے کبھی اماں کو سکون کا سانس نہ لینے دیا۔ دانیہ، حماد، علی کبھی جل کر، کبھی مذاقن اور کبھی صرف اسے روتے دیکھنے کے لیے اسے اس کی نحوست کے قصے سناتے رہتے کہ وہ بھول نہ جائے کہ وہ کون ہے۔ اسکول میں ایک بار ٹیچر کی کرسی کا پایا جو عرصے سے ٹوٹ جانے کے قریب تھا ٹوٹ گیا اور ٹیچر جی دھڑام سے نیچے آ گری تو وہ فوراً کھڑے ہو کر رونے لگی اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے، ٹیچر میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کرسی خود بخود ٹوٹی ہے، میں سچ بول رہی ہوں۔ ٹیچر کبھی سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیتی کہ سر میں درد ہے تو وہ سہم جاتی، میں نے آپ کے سر کو درد نہیں دیا، سچ بالکل نہیں دیکھا۔ خاندان کی تقریبات میں وہ انہی کارناموں کی وجہ سے جاتی نہیں تھی جو سارے خاندان میں ایسے مشہور تھے جیسے شالوں میں کشمیری شال اور میووں میں چلغوزہ۔ ایک بار وہ گئی تو بارات جسے دن 2 بجے دوسرے شہر سے آنا تھا آئی ہی نہیں، شام سے رات ہو گئی۔ ان کی گاڑیاں موٹر وے پر خراب کھڑی تھی، دولہا باراتیوں کے بغیر آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب تک لاہور سے نئی کاریں بھیجیں اور وہ سب اس میں بیٹھ کر آئے، رات کے 12 بج چکے تھے۔ سب مہمان جا چکے تھے اور صرف قریبی عزیز ہی موجود تھے۔ وہ بھی دادا کے ساتھ چپکے سے گھر واپس آ گئی اور اپنے نئے ڈیزائنر ڈریس کو آگ لگا دی۔ اس کے سب کزنز اس کے گرد گھیرا بنائے اس کا ریکارڈ لگانے میں مصروف تھے۔ نانا ذرا پوچھئے کھانا جل گیا یا بچ گیا، امرہا آئی ہے نا آج، بجلی کی کنیکشن بھی چیک کروا لیجئے گا، شارٹ سرکٹ سے آگ نہ بھڑک اٹھے۔ میں تو دعا کرتی ہوں کہ دلہا بھائی خیریت سے آ جائیں۔ مجھے تو دلہن کی فکر ستائی جا رہی ہے، سنا ہے 2 لاکھ کا لہنگا جلتے جلتے بچا ہے۔ لہنگا تو بچ گیا لیکن اس کے بال جل گئے، ویسے آئرن مشین حال جلاتی تو نہیں، مگر خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے آج تو۔ ہم سب تو مذاق کر رہے تھے، امرہا تو سنجیدہ ہی ہو گئی، وہ رونے جیسی ہو جاتی تو کوئی کہہ دیتا۔ 3 گھنٹے بعد اس کا خالہ زاد جلا بھنا آیا۔ 4-5 گھنٹے سے پہلے بارات نہیں آئے گی، سب امرہا سے سوری کہو، اس نے ہمارا سوری قبول کر لیا تو شاید بارات جلدی آ جائے۔ شٹ اپ! وہ اتنی زور سے چلائی کہ 10-12 کا گروپ سن سا ہو گیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی حسان۔ منہ تو تمہارا توڑا جانا چاہیے جو اپنی ساری نحوست لے کر میری بہن کی شادی خراب کرنے آ گئی۔ امرہا کا جی چاہا وہ سارے پنڈال میں آگ بھڑکا دے، کاش واقعی شارٹ سرکٹ ہو جائے اور سارے روشن کمکمے بجھ جائیں تاکہ اس کے دھاڑے مار مار کر روتے تاریک چہرے اور کپ کپاتے وجود کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ وہ کب سے سب کے مذاق میں چھپے طنزوں کو جھیل رہی تھی، لیکن حسان تو دندناتا ہوا اس پر الزام لگانے ہی آ گیا تھا۔ وضو کرنے کے بعد مسجد جانے سے پہلے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے ضرور دیکھنا، شاید دوبارہ کبھی بھی مجھ سے یہ کہتے تمہاری زبان لڑکھڑا جائے اور تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کچھ بھی برباد اور آباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے نہ اختیار میں۔ حکم کن اور عمل فیکن رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ بمشکل خود کو رونے سے بچاتے اس نے کہا۔ دادا کو لے کر وہ چپکے سے گھر آ گئی۔ اس کی سگی خالہ زاد کی شادی تھی، اس کے دل میں بھی ارمان تھے شادی کو لے کر۔ اس نے خاص اس شادی کے لیے بہت تیاریاں کی تھیں، لیکن سب نہ صرف بیکار گیا بلکہ اسے دکھ دے کر گیا۔ اس نے ایک سفید کاغذ پر میں کبھی کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں، وعدہ لکھ کر اپنی الماری کے اندرونی شیلف پر چپکا دیا۔
जब कभी उसका कहीं जाने को दिल चाहता, वो अलमारी खोलकर अपने वादे को याद कर लेती। ये सब वो करती तो गई, लेकिन बहुत अकेली भी होती गई। वो आसानी से रो पड़ती, उसे आसानी से रुलाया जा सकता। जैसे कि कोयटा वाले मामू साल में कभी एक बार आ जाते तो लिहाफ में दुबक कर कॉफ़ी का बड़ा मग पीते हुए कहते, बुलाओ ज़रा अमरहा को, उसे रुलाएं। वो ना जाती तो मामू खींच खांच कर ले जाते, हंस हंस कर सब लोट पोट होते। वो धाड़े मार मार कर रो रही होती और मामू उसकी नहुसत का एक एक किस्सा हवाला जात के साथ सुनाए जाते। अम्मा उसे डांटती, मजाक कर रहे हैं मामू अमरहा, क्यों ऐसे धाड़े मार रही हो। दादा आते सबको डांट कर उसे ले जाते। जाहिल लोग हैं अमरहा, इन पर तवज्जो ना दिया करो। वो कौन सी आलिम थी जो खुद को अच्छी तरह से समझा लेती। नौ उम्र, नाजुक दिल की, बस रो देने वाली लड़की ही तो थी। और फिर हर बार तो खुद को फलसफों से मुतमईन नहीं किया जा सकता था। सब जाहिल हैं, पुरसुकून हो जाओ। सब पागल हैं। हाँ, ये ठीक है, ऐसा सोचा जा सकता है, कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा ठीक हो नहीं पाता। रिजल्ट अगर 100% होता भी तो अगली बार सिवर ज़रूर हो जाता है। वो जितना खुद को ये सब जाहिल हैं कहकर बहलाती, उतना ही अगली बार उन सब जाहिलों की बातों पर हिचकियों से रोती। दादा की बातें उसे थपक थपक कर सुलाती थीं, तो उसी नींद में वो इन सब की बातों पर कराही थी। दादा गवर्नमेंट पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन थे। स्कूल की छुट्टियों में वो सारा दिन पंजाब लाइब्रेरी में घूमती फिरती रहती। वैसे भी उसे कम से कम घर में रहने देते थे। वो स्कूल से पैदल चलकर लाइब्रेरी आ जाती, दोनों दोपहर का खाना वहीं खाते। इसी मुलाजमत से दादा हजूर ने हज़ारों किताबें पढ़ी थीं और इसीलिए वो जुमेरात को मरने वालों के नाम के दिए नहीं जलाते थे। शाम को दोनों चहलकदमी करते, माल की लंबी सड़कों से होते, सर्दी गर्मी भुने चने और राख पकी छली खाते रात गए घर आते। अमरहा का तो दिल चाहता कि रात को भी घर न जाए और भले से माल के फुटपाथ पर सो जाए। घर पर नजर पड़ते ही दादा कहते, लो आ गई जेल। पागल हो गए हो तुम तो, किताबें पढ़ पढ़ कर। ढंग की नौकरी मिल जाती तो अकल तो न जाती। लेकिन दादा को ढंग की नौकरी तो ना मिली, लेकिन ढंग से अकल ज़रूर मिल गया। बाबा ने अपने ज़माने की आर्ट को भी जैसे अपनी दुकान पर रखकर सेल कर दिया। पता ही न चलता कि 8 जमातें पढ़े हैं या 8 तक गिनती। अली बड़ा था और कमाल का बड़ा था, हर जमात में सीनियर ही रहता, 2 साल ज़रूर ही लगाता। फिर हमाद था, उसे दुनिया भर के गाने वालों, नाचने वालों, इन्हें नचाने वालों के नाम, घर, शहर, कौमियत, मजहब, शादी, बच्चों, अफेयर्स के बारे में तो मालूम था, लेकिन ये नहीं कि FA के बाद की डिग्री को क्या कहते हैं और इसे पास कैसे करते हैं। कितना चाहा दादा ने कि एक इंजीनियर बन जाए, एक कम से कम दयाल सिंह कॉलेज में लेक्चरर, वरना एक किसी अस्पताल में डॉक्टर और एक पाक आर्मी में कप्तान। लेकिन दादा के सोचने से तो कुछ नहीं होता ना, वैसे उनके कहने से भी कुछ नहीं हुआ। फिर अमरहा का नंबर था, कम वो भी नहीं थी, और क्योंकि मनहूस मारी थी तो हर वक्त रोती रहती। बड़ी मुश्किल से दादा ने उसे 8 जमातें पास करवाईं। अपने रोने के दौरान एक बार तो उसने पढ़ाई छोड़ देने का फैसला कर लिया, और अमल भी। सारा दिन दादा के साथ लाइब्रेरी रहती। दादा ने मिन्नत की, अमरहा मैट्रिक कर लो। प्रिंसेस अमरहा के कानों पर जूं न रेंगी, बस हर बात पर एक ही रट, भाग जाते हैं घर से कहीं। दादा के पास थोड़े से जो पैसे थे, उनसे उसे अपने दोस्त के घर बलोचिस्तान ले गए। हफ्ता रहकर आए। खानदान में तो कहीं वो जाती नहीं थी, वहाँ बहुत खुश रही। फिर दादा से कहने लगी, दादा आप दुबई चले जाएं, फिर मुझे भी वहीं बुलवा लेना, बड़े खुश रहेंगे हम दोनों। दादा इस उम्र में क्या दुबई जाते, हाँ फिर भी उससे वादा कर लिया, मैट्रिक कर लो फिर चला जाऊंगा। उसने दुबई के लिए मैट्रिक कर लिया, खूब जान लगा कर किया, मगर इतनी जी जान लगाने पर भी 2nd डिवीज़न में, जो हर कसो नाकस के हाथ आ ही जाती है। इन्हीं दिनों नया वाकया हुआ था कि बाबा का हाथ जल गया। दादी बोलने लगी, उसने आगे से जवाब दिए तो बाबा ने गुस्से से जला हुआ हाथ ही उसके गाल पर ठोंक दिया, और मजीद गुस्से से उसने अपना सर दीवार में जोर से दे मारा। उसके खून निकला, सर में बहुत दर्द हुआ, और इस दर्द और खून को भुलाकर वो बाबा के थप्पड़ को लेकर रोती रही, रात के पहले पहर से आखिरी पहर तक। फिर अपने स्कूल बैग में अपने चंद कपड़े रखकर घर से निकल गई।
चलती गई, घर की सड़क को पार किया, बड़ी सड़क तक आई, उसे भी पार कर गई, चलती गई। हद तो ये है कि पहली बार सड़क पर यहाँ वहाँ फिरते आवारा गंदे संदे कुत्तों से बिल्कुल नहीं डरी। वो आंखों में अश्क लिए, कंधे पर स्कूल बैग लटकाए ऐसे ही चलती जा रही थी जैसे खुदा न ख्वास्ता दुनिया में अकेली हो। कुछ दूर आगे जाकर समझ में ना आया कि अब कहाँ जाए, तो सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर रोने लगी। थका डाला तुमने मुझे अमरहा। दादा उसी फुटपाथ पर उसके साथ बैठ गए। हाथ में पानी की बोतल थी, पहले खुद पानी पिया, फिर उसे पिलाया। मैंने घर छोड़ दिया है, पानी पीकर वो चिल्लाई। एक दिन तो तुम्हें वो घर छोड़ना ही है, वो तुम्हारा घर है भी नहीं मेरे बच्चे। जाते क्यों नहीं आप दुबई? कर लिया है ना मैंने मैट्रिक। दादा गड़बड़ा गए। मैं बूढ़ा, कमज़ोर, बीमार, शेमार रहने वाला बंदा, अब कहाँ जाऊँगा मुल्क से बाहर, वो भी कमाने। खुद सोच बच्चे, कितना बूढ़ा हो गया हूँ मैं, और बहरा भी तो हो गया हूँ। तो वादा क्यों किया था? दादा बहुत देर चुप ही रहे। नौ उम्री, फिर अमरहा जैसा दुखी दिल। अब कोई झूठी तसल्ली उसे नहीं दी जा सकती थी। तुम क्यों नहीं चली जाती अमरहा? कहाँ? उसने कंधे से स्कूल बैग उतारा। दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस। मैं? अमेरिका, फ्रांस? वो और धाड़े मार मार कर रोने लगी कि दादा को कैसे कैसे लतीफ़े याद आ रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ ना, मिर्ज़ा कमाल की नवासी ने FSC में टॉप किया है इस साल, इसे स्कॉलरशिप मिला है। 2 दिन हुए वो कनाडा चली भी गई। अमरहा, तू भी FSC में टॉप कर ले। मैं? हाँ अमरहा बच्चे, टॉप कर और चली जा। मिर्ज़ा कमाल की नवासी 7 साल बाद आएगी, बल्कि समझ आएगी ही नहीं। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसे कनाडा में ही 3 साल लाजमी सर्विस करनी होगी। यूँ हो गए 10 साल। 10 साल वो भी कनाडा में, जहाँ 20-25 लाख लगाकर जाया जाता है, वो मुफ्त चली गई। देख लो अमरहा, पढ़ाई के कितने फ़ायदे हैं। आप खुद को मनवा लो तो दुनिया आपको हाथों हाथ लेती है। रात के आखिरी पहर सड़क के किनारे बैठे दादा उसे फ़लसफ़ा के मुअल्लिम अव्वल अरस्तू से कम नहीं लग रहे थे, जो सिकंदर आज़म को तारीख़ फ़ातिहों के फतूहात बड़े सलीके से समझा रहा था। और फिर सिकंदर आज़म भी तो फ़ातिह रहा था। और यूँ उसने बहुत दिल से दादा के साथ जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। रात दिन पढ़ाई, बस पढ़ाई। टॉप करना है उसने खुद पर लाजिम कर लिया। उसे इतना यकीन था खुद पर कि वो खुद ही सब फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ को बताती फिरती, मुझे तो कनाडा जाना है, पूरे 10 साल रहूँगी वहाँ, डॉक्टर बन जाऊँगी, मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी। हाँ, मेरे प्लान में हमेशा से यही शामिल था, मुझे अपनी ज़िंदगी किसी यूरोपियन कंट्री में ही गुजारनी थी। बस किसी तरह ये 2 साल गुजर जाएं, इम्तिहानात हों और मैं जाऊं। इन 2 सालों में वो बहुत खुश रही। उसने कनाडा की इतनी मालूमात इकट्ठी कर ली, खुद कैनेडियन भी वो सब नहीं जानते होंगे जो वो जानने लग गई थी। दादा ने उसे वो सारी किताबें ला दी जिनमें लफ्ज़ कनाडा शामिल था। और फिर रिजल्ट आ गया, लेकिन अफसोस वो A+ भी ना ले सकी। रो रो कर उसने अपना हशर कर लिया। दादा नज़रें चुराए चुराए फिरते। चुपके चुपके 2-3 जगह अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन जहाँ AA+ वालों की भरमार हो, वहाँ खाली खुली A ग्रेड को कौन पूछता है। दादा को इन दिनों मालूम हुआ कि मुल्क में कितनी बड़ी तादाद लायक फायक लोगों की है। जहाँ जहाँ वो उसका फॉर्म जमा करवाने गए थे, वहाँ जमे गफ़ीर देखकर उन्हें खुशी तो हुई, लेकिन अपनी अमरहा के लिए अफसोस भी हुआ। वो उसी वक्त समझ गए कि उसे मुश्किल से ही कोई स्कॉलरशिप मिलेगा, और वही हुआ। उसे मौजरत के 3 ऑफिशियल लेटर आ गए इदारों की तरफ से, एडमिशन फॉर्म ना आए। घर वालों को खबर भी ना हुई कि दादा पोती के दरमियान क्या चल रहा है। अमरहा का बुखार उतरने का नाम क्यों नहीं ले रहा? अमरहा और दादा में बातचीत क्यों बंद है? अमरहा अब दादाजी क्यों नहीं कहती फिरती? ऊपर से क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के फ़ोन आते रहे, कब जा रही हो कनाडा? देखो मिलकर जाना। हिम्मत है तुम्हारी जो इतनी दूर जा रही हो, मैं तो सोच कर ही मरने लगती हूँ। इसने 2 सालों में इतने यकीन से अपने जाने के बारे में कहा था कि सबको कामिल यकीन था कि अब बस वो गई। वो सब तंज नहीं करती थी, पर अमरहा को तो तंज ही लग रहे थे ना। बाबा ने उसकी मंगनी कर दी, उसने भी करवा ली कि कनाडा तो गए नहीं, दूसरे घर ही चलो। लेकिन दूसरे घर भी न जा सकी। 6 माह बाद ही मंगनी टूट गई।
ظاہر ہے انہیں بھی خبر ہو گئی کہ اس لڑکی کی پیدائش اور بعد از پیدائش سے کیسے کیسے واقعات جڑے ہیں۔ بابا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ اماں اور دادی پر ناراض ہوئے کہ کیوں ایسی باتیں کر کے اسے اتنا مشہور کر دیا ہے کہ اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اماں اور دادی پچھتائیں، پر اب تو دیر ہو چکی تھی۔ پھر دوسرا رشتہ ہوا۔ بابا نے فوراً شادی کی تاریخ دے دی لڑکے والوں کو، نہ منگنی نہ نکاح، فوراً شادی۔ اور این شادی سے 15 دن پہلے جس دن وہ اپنا شرارہ پہن کر دیکھ رہی تھی، اسے لڑکے کی جوان بہن کے بیوہ ہونے کی خبر ملی۔ قصہ ہی ختم۔ اور اس بار اسے خاندان سے وہ کچھ سننے کو ملا کہ اس نے دادی کی نیند کی گولیاں کھا لی۔ ہفتے بعد جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آئی تو اس کا جی چاہا کہ پھر سے گولیاں کھا لے اور فوراً مر جائے۔ اماں بابا کونوں خدروں میں چھپ کر روتے ہوں، دادا ہائے میری جوان بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی کہہ کر ہچکیاں لیتی ہوں، اور دادا ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ دیں، اور بابا دادی دیوانوں کی طرح دادا کو ڈھونڈتے ہوں، اور دادا رات کو چھپ کر اس کی قبر پر آتے ہوں۔ اسے اپنی موت کے تصور سے ایسی راحت ملی کہ سب روتے پھریں گے جنہوں نے اسے رلایا ہے، مگر وہ صرف یہ تصور ہی کرتی رہی، دوبارہ ہمت نہ ہوئی موت کو گلے سے لگا لے۔ دادا اسے بات کرنے کی، اسے منانے کی کوشش ہی کرتے رہتے۔ جوان لڑکی نے خود کو ختم کر لینے کی کوشش کی، اور یہ سب ان جاہلانہ باتوں کی وجہ سے ہوا تھا جو وہ بچپن سے اپنے لیے سن رہی تھی۔ اگر وہ نیند کی گولیوں سے نہ مرتی تو ذہنی دباؤ سے مر جاتی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں مرحا کہ میں تمہیں پڑھنے کے لیے باہر ملک بھیج سکوں، شادی بھی تمہاری نہیں ہو رہی۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی تو وہ الٹا مجھ پر ہنسنے لگا کہ وہ تم پر اتنے لاکھوں روپے لگا کر تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجے، اس سے اچھا ہے وہ تمہارے لیے سونے کے زیورات بنوا کر رکھ لے، یا تمہارے نام کے پیسے بینک میں رکھوا دے تاکہ تمہاری شادی میں کام آ سکیں۔ ہمارا میں بیزار ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس راتوں کو لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں اور سال کے 12 مہینے گناہ کی مختلف حالتوں میں مبتلا رہتے ہیں، جھوٹ، حسد، بے ایمانی، غیبت سے خود کو بچانے کی رائے برابر جدوجہد نہیں کرتے، اور وضو کر کے نمازوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری سابقہ ساس جنہوں نے شادی کو ختم کیا، وہ مذہبی جلسوں میں احادیث کا حوالہ دے کر مذہبی تقاریر کرتی ہیں۔ میں اسی لیے بہت مطمئن تھا کہ تمہاری شادی وہاں ہو جائے، پر وہ بھی وہی خوش رنگ پھل نکلیں جو اندر سے گلا سڑا اور بدبودار ہوتا ہے۔ ہماری یہ منافقت معاشرے کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ہم جو خود کو سیدھے راستے کی طرح سمجھتے ہیں، ہم الٹی طرف جا رہے ہیں، الٹے پیروں جا رہے ہیں۔ امرہا، میرے دل کے ٹکڑے، دوبارہ ماننے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ میں بھی خود کو مار ڈالوں گا۔ اپنی تعلیم کو محنت سے ذمہ داری سے حاصل کرو، کوئی نہ کوئی رستہ ضرور بن جائے گا۔ دادا نے اسے بلوچستان کا ایک اور 15 روزہ ٹور کروا دیا اور جیسے تیسے اسے منا کر کالج میں داخلہ دلا دیا، لیکن اب اس کی زندگی تھوڑی سی زیادہ تلخ ہو چکی تھی کہ اب اس کی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ خاندان سے کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ماموں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے دانیہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ اماں اور دادی نے خود سے امرہا کا کہا بھی، لیکن ماموں دانیہ کے لیے ہی اصرار کرتے رہے۔ اتنے ڈرپوک ہیں سب کے رزق لینے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ تلخی سے دادا سے کہتی۔ جو خدا سے دور ہوتے ہیں وہ ایسے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ میں تو خدا سے دور نہیں، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ کبھی کبھی قدرت بے خبر سوئے پڑوں کے سر پر کنکر مارتی ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائیں اور اپنے مقصد حیات کی طرف لپکیں۔ اسی دوران کچھ یہ بھی ہوا کہ جس سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی، اس کی شادی اس کی خالہ زاد مائرہ سے ہو گئی۔ مزید یہ کہ اس لڑکے کی فوراً پروموشن ہو گئی اور کمپنی کی طرف سے اسے ایک بہترین گھر مل گیا۔ شادی کا تحفہ یورپ کا 1 ماہ کا ٹور۔ مائرہ نے ایک دن اسے فون کیا۔ میں نے تو افرا سیاب سے کہا کہ مجھ سے شادی کر کے بچ گئے، ورنہ اگر امرہا… خیر چھوڑو، ویسے اچھے خاصے کنگلے ہو جاتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ان کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے مائرہ اور افرا سیاب نامہ سنتی رہی۔ عاجز آ کر مائرہ نے پوچھا، کچھ تم بھی بولو، کچھ کہو۔ اس نے فون بند کر دیا، اتنا جواب ہی کافی تھا۔ کالج وہ جاتی رہی، دادا سے کم کم بات کرتی، ان سے ناراض تھی۔ دادا اور اماں اب اسے گھر میں کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ گھر میں آگ بھڑکتی، دادی کے پیر میں موچ آ جاتی، حماد کی موٹر سائیکل کا حادثہ ہوتا یا بابا کو دکان پر کوئی نیا نقصان اٹھانا پڑتا، کوئی کچھ نہ کہتا، کیونکہ اب یہ ٹھیکہ زور و شور سے دوسروں نے لے رکھا تھا۔ امرا کو ایسا لگتا کہ تاریکی کا گہرا جنگل ہے جس میں وہ بھٹکتی پھر رہی ہے، لیکن روشنی کی کرن ہے کہ آ کر نہیں دے رہی۔ اسے لگتا کہ دنیا سب کچھ بھول جائے گی، لیکن اس کے متعلق کچھ نہیں بھولے گی۔ وہ دعا کرتی کہ کاش کوئی ہوا چلے اور سب کے ذہنوں سے اس کا نام مٹا ڈالے، نہ کسی کو اس کا نام یاد رہے، نہ اس کی شخصیت سے جڑے واقعات۔ گھر میں مہمان آتے تو وہ لائبریری چلی جاتی، وہاں بھی شام تک ہی رہ سکتی تھی،
फिर दादा इसे लिए लिए घूमते फिरते। वो दादा से बात न करती मगर उनके साथ साथ घूमती रहती। दादा जानते थे वो लोगों का सामना करने से खौफजदा रहती है, खासकर रिश्तेदारों और जानने वालों का, और ये खौफ इन्हीं लोगों ने उसके अंदर पैदा किया था। वो ख़ानदान की तकरीबात और घर में किसी को दिखाई नहीं देती थी, फिर भी वो इन सब में बेहद मकबूल थी। वो डिस्कस किए जाने के लिए, कहके लगाने के लिए एक बेहतरीन मौजू थी। सांप सीढ़ी का वो खिलाड़ी जिसे बार बार सांप खा लेता है और उसकी दुम से लटकता वो सबसे निचले दर्जों में आ जाता है, बार बार। अमरहा जैसी खूबसूरत लड़की को बार बार निचले दर्जों में देखना खानदान की हासिल लड़कियों का पसंदीदा मशगला भी था, और वो हासिल लड़कियां ही क्या, कौन है जो अपने लिए पहला नंबर और दूसरों के लिए आखिरी नंबर पसंद नहीं करता। लेकिन इंसान तो वही है ना जो अपनी खुद नुमाई बेशक करता फिरे, लेकिन दूसरे की खामी की पर्दा पोशी हर हाल में करे। और ऐसे इंसान अब इंसानों के ढेर में कहाँ मिलते हैं। अपने आप से तल्ख, अपने माहौल से गमगीन अमरहा दिन ब दिन बोझल और बेजार रहने लगी। ना मालूम ये कुदरत का तरीक़ेकार था या कुदरत की तरगीब कि उसे अपने पास बदतर होते माहौल से निकलने के लिए उसने कोशिश तेज तर कर दी। 1.5 साल के दौरान उसने मुख्तलिफ बैरूनी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के हज़ारों ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म भरे। 50%, 60%, 70% ने किसी यूनिवर्सिटी के किसी भी तरह के स्कॉलरशिप को जाने न दिया। दादा ने इसके दौरान बाबा को मनाने की बहुत कोशिशें की कि चंद लाख की बात है, बेटी पर लगा दें, पढ़ लिख कर लौटा देगी, लेकिन बाबा को ये मशवरा ही सरासर एक मजाक लगता। बड़ा भला पढ़ने लिखने पर कोई लाखों लगाता है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के तलबा की सोसाइटी अपने ज़ाती फंड से 5 स्कॉलरशिप दे रही थी, उसे वहाँ से भी इनकार हो गया। 2 सालों में उसने 200 सॉरी यू आर अ गुड स्टूडेंट बट वी कांट हेल्प, बेस्ट ऑफ लक। हम माजरत चाहते हैं, आप अच्छी तालबा हैं, लेकिन हम आपके इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकते, जैसी ईमेल्स पड़ी थी। फिर इसने गिनती छोड़ दी। लेकिन जाहिर है इनकार नाकामी की कोई हद बिलाशुबा नहीं होगी, लेकिन इनकार सुनने और नाकामी सहने वालों की बर्दाश्त की एक हद होती है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के इस इनकार ने उसे एक बार फिर घुटनों में सर देकर रुलाया, और उसने बहुत खफा होकर, बहुत जल कर एक आखिरी ईमेल उन्हें ज़रूर की। मैं हूँ ही मनूस मारी, मैं जल कर मर जाऊँ तो ही अच्छा है, भाड़ में जाओ तुम सब और तुम्हारी स्कॉलरशिप ऑफर। अगले ही दिन उसे एक लंबी मेल मौसूल हुई जिसमें अनथक कोशिश करने और कभी न हार मानने पर एक बड़ा सा लेक्चर था। साथ ही दुनिया भर के इन कामयाब इंसानों की मिसालें थीं जिन्होंने बदतरीन हालात में शानदार कामयाबियों की बुनियाद रखी थी। इनमें सर फहरिस्त नाम महमूद अली और चार्ली चैपलिन का था, और साथ ही उसे बहुत नरम अंदाज से बताया गया था कि मैट्रिक में उसका B ग्रेड है, FSC में सिर्फ A, और ग्रेजुएशन भी बहुत मुश्किल है कि वो A+ के साथ कर ले। ऐसी सूरत में जबकि उसके पास शानदार एकेडमिक रिजल्ट नहीं है, वो कैसे उसे दूसरे शानदार तालीमी काबिलियत रखने वालों के मुकाबले में स्कॉलरशिप दे दें। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी होगी। आए बड़े इंसाफ के अलंबरदार। आखिर में एक छोटी सी सतर लिखी थी जो कुछ यूँ थी, फिर भी हम सब सोच रहे हैं शायद आपके लिए कुछ कर सकें, हमें वक्त दें। उसने वक्त दे दिया, उसे क्या एतराज़ हो सकता था। इस दौरान उसका BA का रिजल्ट भी आ गया। A1 तो जैसे बोर्ड वालों ने उस पर हराम ही कर दिया था कि जितनी भी मेहनत कर ले अमरहा को A+ नहीं देना। वो बहुत खफा सी रही अपने रिजल्ट से, लेकिन क्या कर सकती थी। सिर्फ इतना कि A पर प्लस का साइन सफाई से लगाकर अपनी डिग्री मैनचेस्टर मेल कर दी, और इसकी ज़रा सी चालाकी काम कर गई। पूरा 1 महीना सोचने के बाद उन्होंने उसे कहा, हम आपको 70% स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, वो भी 30% हर साल में 2 साल डिग्री के दौरान वापस करना होगी। बाकी का 50% आइंदा आने वाले 5 सालों के दौरान। अपनी रिहाइश, फूड आपको खुद हैंडल करना होगा, हम सिर्फ आर्जी तौर पर ये सब मुहैया करेंगे। तो मनहूस मारी और जल मरूंगी अल्फाज काम कर गए। अंग्रेज नुमा पाकिस्तानी लरज उठे और इसे स्कॉलरशिप ऑफर कर दिया। दादा के साथ जाकर चुपके से उसने अपना पासपोर्ट बनवा लिया। कुछ दादा के अपने और कुछ दादा ने अपने दोस्तों से कर्ज लिया और बाकी का 30% जमा करके उसके हाथ में दिया। अब वो दादा से चहक चहक कर बातें करती, उनसे लाड करती। कई सालों की कुट्टी अब ख़त्म हुई। दादा पोती में फिर से खूब बनने लगी। उसके अंदाज कुछ ऐसे थे जैसे हमेशा के लिए जा रही है, और दादा के यूं के वो डिग्री लेकर आएगी तो काफ़ी बदल चुकी होगी और रोना धोना मरना मारना भूल चुकी होगी। वो दादा के साथ छोटे बड़े होटलों में खाने खाते रही
اور ہر قدم پر آس پاس ایسے نظر دوڑاتی جیسے سب کو الوداع کہہ رہی ہو ہمیشہ کے لیے۔ دادا کچھ بھانپ سے گئے۔ امرہا پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہوں، صرف پڑھنا وہاں، یاد رکھنا صرف پڑھنے کی آزادی دے رہا ہوں، باقی فیصلوں کی نہیں۔ باقی سارے اختیارات آج بھی میرے اور تمہارے بابا کے پاس ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اس نے سر ہلا دیا۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ وہاں پڑھے گی، جاب کرے گی اور وہیں رہے گی۔ پتہ نہیں دادا کیا کیا سوچ رہے تھے۔ اس کو کبھی لڑکوں میں دلچسپی نہیں رہی اور وہ لکھ کر دینے کے لیے تیار تھی کہ ہوگی بھی نہیں۔ دونوں مال پر چلنے والی بگھی میں بیٹھے تھے جس کے آگے سفید گھوڑا جوتا تھا۔ اس نے آج غور کیا تھا کہ یہ سب کتنا اچھا تھا، دادا کے ساتھ بیٹھنا اور جگمگ کرتی روشنیوں کو دیکھنا، کھوئے والی کلفی کھانا اور ہاتھ کو کلفی کے نیچے رکھنا۔ کھوئے والی کلفی جب گرتی ہے تو پگھل کر پوری کی پوری گرتی ہے اور ایسا صدمہ ہوتا ہے کہ کسی تسلی سے زائل نہیں ہوتا۔ مزید 5-10 کلفیاں کھانے کے بعد بھی بس وہی ایک گر جانے والی کلفی یاد آتی رہتی ہے۔ سیدھی روشن بڑی تاریخی سڑک پر گھوڑے کی ٹاپ نے وہ موسیقی پیدا کی جو صرف لاہور کے گھوڑے مال پر دوڑتے پیدا کیا کرتے ہیں۔ وہ ہنستے مسکراتے ان 2 بچوں کی طرف گھر آئے جو عید کے 3 دن عیدی جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں اور صرف اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے کہ مبادا ان کے پیچھے کوئی مہمان آ جائے اور ان کی عیدی ماری جائے۔ 3 دن عیدی جمع کرنے والے یہ 2 بچے چوتھے دن گھر سے نکلتے ہیں اور کیا خوب نکلتے ہیں۔ امرہا 2 دن بعد جا رہی ہے۔ کھانے کی میز پر دادا نے اعلان کیا۔ کہاں؟ دادی نے پوچھا۔ وہ سمجھی اکثر بلوچستان جاتی رہتی ہے، اب کی شاید پشاور کو نکل جائے اپنے دادا کے ساتھ۔ مانچسٹر۔ وہ کیا ہے؟ دونوں نے اپنی طرف سے دھماکہ کیا تھا، وہ پٹاخہ بھی نہ نکلا۔ نظر اتاری جانی چاہیے تھی ان سب کی جغرافیائی معلومات کی۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ مانچسٹر شہر کا نام ہے اور یہ شہر برطانیہ میں ہے۔ کوئی رشتہ آیا ہے امرہا کا وہاں سے؟ اس اگلے سوال پر دادا خاموش ہی ہو گئے۔ تمہاری بیٹی اتنی قابل ہے کہ مانچسٹر کے میئر نے خود خط لکھ کر اسے بلایا ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں آ کر پڑھو، دادا نے طنز کیا۔ بھلے سے وائٹ ہاؤس سے خط آتا کہ اوباما کی اسسٹنٹ بنو آ کر، کوئی فرق کب پڑنے والا تھا؟ سب آرام سے کھانا کھاتے رہے۔ امرہا باہر جا رہی ہے پڑھنے، 2 دن بعد فلائٹ ہے اس کی۔ اب فرق پڑا۔ اماں بابا دادی نے حیرت سے دادا کو دیکھا۔ پیسے کہاں سے آئے؟ بابا غصہ دبا کر بولے۔ مفت جا رہی ہے، سارا خرچہ یونیورسٹی نے کیا ہے۔ بابا کیوں پاگل بنا رہے ہیں مجھے؟ آج کل کون مفت میں سب کرتا ہے؟ آپ نے اپنا پلاٹ تو نہیں بیچ دیا؟ وہ میں نے امرہا اور دانیہ کی شادی کے لیے رکھا تھا۔ پلاٹ کو بیچنے کی کوشش تو دادا نے بہت کی تھی، پر وہ ایسی اجاڑ جگہ پر واقع تھا کہ بک ہی نہیں رہا تھا۔ پلاٹ جہاں تھا اب بھی وہیں ہے، جا کر دیکھ آنا۔ کہیں نہیں آنا جانا، رشتہ دیکھا ہے اس کا، بس شادی ہوگی اس کی۔ رشتہ؟ امرہا نے دادی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ خود کو تھپکی دے کر کہتی جاتی، مجھے کوئی نہیں روک سکے گا، میں چلی جاؤں گی، میں چلی جاؤں گی۔ دادی اماں بابا میں باہر تکرار بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کون سا رشتہ تھا جو اس برے وقت میں اس کے لیے آیا تھا؟ اب اس کا جی چاہا، بلکہ اس نے دعا کی کہ اس کے بارے میں جو ہو کچھ مشہور ہے وہ سب ان رشتہ داروں تک پہنچ جائیں۔ اس کے خاندان والے انہیں فون کر کے بتائیں کہ لڑکی کیسی جنم جلی ہے، منحوس ہے، کالی نظر، کالی زبان والی ہے، اور نہیں تو کوئی دادا کی زبانی تیار کردہ اس کا پیدائشی خلاصہ ان تک پہنچا دے کہ منگل کی 2 کو کیا کیا ہوا تھا، فقط ایک اس کی آمد سے۔ یہ کوئی موقع تھا رشتے کا؟ اس کی انگلیاں گھس گئی تھی میلز لکھ لکھ کر، آن لائن اسکالرشپ فارمز بھر بھر کر، اور دادی اور اماں اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ خود کو تھپکتی رہی اور کہتی رہی، میں چلی جاؤں گی، میں پرسوں جا رہی ہوں، کچھ نہیں ہوگا، دادا سب ٹھیک کر لیں گے۔ کہتے ہوئے وہ جلدی جلدی سامان بھی پیک کرتی رہی۔ پاسپورٹ کو حفاظت سے چھپا دیا کہ بابا غصے میں آ کر اس کا پاسپورٹ ہی جلا نہ دیں۔ رات گزرتی رہی، باہر سے ہنوز چاروں کی تیز آوازیں آتی رہیں اور پاسپورٹ کو چھپانے کے بعد وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ لگی زمین پر بیٹھ کر اونگنے لگی، لیکن ساتھ ساتھ بڑبڑاتی رہی، میں چلی جاؤں گی، میں تو جا رہی ہوں۔ دادا نے دروازہ کھولا تو اسے دروازے پر ہی اونگتے پایا اور اس کی بڑبڑاہٹ کو کم زیادہ ہوتے سنا۔ تکیہ لا کر اس کے سر کے نیچے رکھا۔ زندگی میں وہ پہلی رات اتنی خوش تھی اور اس خوشی کی اسے اتنی فکر تھی کہ وہ بنا بستر کے فرش پر سو گئی تھی۔ انہیں دکھ ہوا، اس ماحول نے اسے اتنے دکھ نہ دیے ہوتے، اس گھر میں اس کی ایسی حیثیت نہ ہوتی تو ہر رات ایسے ہی سوتی۔
رو رو کر آنکھیں سرخ کیے، خوفزدہ نہیں بلکہ آنکھیں موند کر پریوں کا انتظار کرنے والی نیند۔ دادا اس کے پاس ہی بیٹھ گئے اور اسے دیکھتے ہی رہے۔ اولاد نامی جس طوطے میں والدین کی جان ہوتی ہے، وہ طوطا امرہا تھی ان کے لیے۔ انہیں اتنا پیار امرہا کے والد سے بھی نہیں تھا، باقی کی اولادوں سے بھی نہیں تھا۔ ایک دن امرہا ان سے خائف ہو کر پوچھنے لگی، آپ بھی دوسروں کی طرح ہو جائیں نا، کیوں کرتے ہیں مجھ سے اتنا پیار؟ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور رہتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے۔ وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی چرند پرند یا دوسری مخلوق بھی۔ بلا وجہ کی نفرت ضرور ایک بلا وجہ کی محبت کو ساتھ باندھ لاتی ہے۔ جیسے جیسے دوسروں کے لیے وہ ناپسندیدہ ہوتی گئی، ان کے لیے پسندیدہ ترین ہوتی گئی۔ خدا بھی بھلا کبھی یہ بھولا ہے کہ اس کے بندے کے آس پاس بہت کانٹے اگ آئے ہیں، اور اب اسے ایک مہکتے ہوئے ہمیشہ تر و تازہ رہنے والے پھول کی اشد ضرورت ہے، تاکہ اس پھول کو پا کر وہ کانٹوں کی دی اذیت کو فراموش کر دے۔ دادا کیا جان سکتے تھے؟ یہ تو خدا ہی جان سکتا تھا، اور جو بہتر جان سکتا ہے وہی بہترین کر سکتا ہے۔ بے شک بابا نے اسے 10,000 روپے دیے کہ وہ ضروری خریداری کر لے۔ اماں اور دادی کا مزاج البتہ بہت برہم تھا۔ دادا کے ساتھ جا کر ہی اس نے ضروری خریداری کی۔ دانیہ نے اس کا سامان پیک کروایا۔ حماد اور علی دل محسوس کر اسے دیکھتے رہے۔ آخر وہ اتنی دور جا رہی تھی۔ دادا مسلسل 2 دن سے اپنی آنکھوں کی جھڑی چھپا رہے تھے۔ یہ پڑھنے جا رہی ہے، بھاگ نہیں رہی؟ ماں باپ تو خوش ہوتے نہیں، تم دونوں سے رخصت کر دو خوشی سے، یہ نہ ہو کہ جہاز کریش ہو جائے یا لاپتہ ہو جائے۔ دادا نے یہ چھوٹا سا لیکچر دادی اور اماں کو دیا تھا۔ اس کا جہاز کریش نہ ہو جائے یا وہ لاپتہ نہ ہو جائے۔ دونوں نے اپنی برہمی کو ایک طرف رکھا اور اسے دعاؤں میں الوداع کیا۔ وہ مانچسٹر کے لیے روانہ ہو گئی، شہر اسباق کے لیے، شہر آزاد کے لیے، شہر یارم کے لیے۔ وہ برطانیہ کے تیسرے مصروف ترین ایئرپورٹ کی اونچی چھت تلے ایڑی کے بل گھوم گھوم گئی۔ میں مانچسٹر آ گئی ہوں آگ لگانے، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چلا کر کہا۔ چند لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ گھیردار سفید شلوار اور گول دامن قمیض میں ملبوس تھی۔ اس کا سفید لمبا دوپٹہ مانچسٹر ایئرپورٹ کی صفائی کر رہا تھا اور خاص کر ہر آنے جانے والے کے سامان کے ساتھ الجھ رہا تھا۔ اس نے پھر سے دونوں بازو پھیلا کر ایڑی کے بل گھوم کر کہا، میں آ گئی مانچسٹر، اب میں کبھی نہیں روں گی اور تم مجھے کبھی نہ رلانا۔ برصغیر کے حاکم وقت کی سرزمین پر گھوم گھوم کر اس کا سفید دوپٹہ لہراتا بہت خوشکن لگ رہا تھا۔ خوش بختی کا اگر کوئی اشارہ تھا تو وہ اس وقت امرہا کا ہی نعرہ تھا۔ مسرت و شادمانی کا اگر کوئی نکارہ تھا تو وہ یہی ایڑی کے بل گھوم گھوم جانا تھا۔ سکون و راحت کے دریا کا اگر کوئی کنارہ نہ تھا تو بس وہ امرہا کا وجود سارا تھا۔ اس کو کوئی لینے نہیں آیا تھا۔ وہ 3 گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی، لیکن اسے کوئی گلہ نہیں تھا۔ وہ 3 دن بھی انتظار کر سکتی تھی۔ اب اسے کہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اسے اپنا نام کا بورڈ دور سے آتا ہوا نظر آیا۔ لانگ کراس بیگ لٹکائے ایک چائنیز کورین لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں ہوں امرہا، وہ لپک کر اس کورین لڑکی کی طرف لپکی۔ او ہیلو، سوری مجھے دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، چلیں؟ دراصل جسے تمہیں لینے آنا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آتے ہوئے، پھر مجھے آنا پڑا۔ زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا۔ امرہا کی شکل بنی، پھر اس کی ہنسی نکل گئی۔ ہاتھ آگے آگے چلنے لگی اور اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ امرہا کے لیے اس کا ساتھ دینا مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئیں، بلڈنگ تک آئیں، سامان اوپر لائیں اور فلیٹ کے اندر آ گئیں۔ فلیٹ خالی تھا، 2 کمرے سامنے، چھوٹا سا لاؤنج اور لاؤنج کے سامنے ہی اوپن کچن۔ امرہا کی آنکھیں کھل گئیں۔ ایسا صاف ستھرا فلیٹ اس کے لیے، واو! ہانا اسے ایک کمرے میں لے آئی جہاں 2 سنگل بیڈ رکھے تھے اور نہ جانے کیسے جگہ نکال کر فرش پر ایک فولڈنگ میٹرس بچھایا گیا تھا۔ جہاں میٹرس بچھا تھا یقیناً وہ ان کی چلنے پھرنے کی چند قدمی جگہ ہوگی۔ یہ آپ کا بستر ہے۔ اس نے فرشی بستر کی طرف اشارہ کیا اور امرہا کا موڈ ہی آف ہو گیا۔ وہ کیوں سوئے نیچے؟ برائے مہربانی اس کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ یہ فکرہ اس نے جبراً مسکرا کر لیکن بہت درخواست گزار انداز میں کہا، اور کیونکہ ہاف چائنیز تھی تو ذرا سا جھک کر کہا۔ جب تک وہ فریش ہوئی، ہانا نے اسے کافی اور سینڈوچز بنا دیے۔ یہ میری طرف سے۔ چھوٹی سی ٹرے کو آگے کرتے ہوئے اس نے عاجزی اور ایسی خوشی سے کہا جیسے اپنے قیمتی خزانے میں سے اسے کچھ عنایت کر رہی ہو۔ امرہا دیکھ کر رہ گئی۔ اتنی لمبی فلائٹ کے بعد اسے یہ چھوٹا سا خوان پیش کیا جا رہا تھا۔ شاید یہ ابتدائیہ ہو اور اصلی سپر کھانا رات میں ہو، امرہا سوچنے لگی۔
मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। और जाते जाते भी वो फिर कह गई, किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाइएगा प्लीज़। लेकिन वो एक एक चीज़ को हाथ लगाती रही। स्टडी टेबल पर रखे नए नए अश्काल वाले परफ्यूम्स को स्प्रे करती रही। दरअसल वो सिर्फ ये देख रही थी कि वो किस कदर असली हैं। यानी कि ये जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में कितना भी महंगा और हाई ब्रांड का परफ्यूम ले लिया जाए, वो असल की कॉपी ही होता है, असल नहीं। सबके परफ्यूम्स पे दरे स्प्रे करते इससे कुछ कुछ हकीकत का अंदाज़ा हो रहा था कि पाकिस्तान में वो असल की कॉपी ही खरीदती रही है। पूरा फ्लैट मुअत्तर हो गया इतने हाई क्वालिटी परफ्यूम से। वो वहीं करीब ही कुछ मेकअप का सामान रखा था, वो उसे देखती रही। किताबों पर सिर्फ एक नज़र डाली। ऐसे ऐसे टाइटल थे किताबों के जैसे अहद कदीम की किताबें अहद जदीद के लिबास में मलबूस पड़ी हों। अहद कदीम से उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं रही थी। वॉशरूम गई, एक एक आइटम को चेक किया, फेस वॉश, बॉडी वॉश, लोशंस को देखा, हत्ता कि बाथटब के किनारे पर रखी छोटी छोटी बतखों को भी। फिर वो किचन में आई, एक एक कैबिनेट को खोल कर देखा, फूड आइटम्स को सूंघ कर देखा। दूसरा कमरा लॉक था। लाउंज में रखा टीवी उसने ऑन किया और पहले चैनल चेक करती रही। फिर एक म्यूज़िक चैनल लगाकर किचन में आकर नूडल्स बनाने लगी। 2 अदद नूडल्स के पैकेट बनाए, बड़े प्याले नुमा बाउल में डाले और एडवर्ड माया को सुनते सुनते खा गई। बाउल को मेज़ पर ही रहने दिया और टीवी बंद करके सिंगल बेड पर आकर सो गई। 30% अदा किया था इन्हें, कोई मजाक था। रात को 12 के बाद का वक्त होगा जब उसे उठाया जा रहा था। मिस पाकिस्तान प्लीज़ उठें। एक नया चेहरा उसे उठा रहा था। पहले तो वो समझी कि ये ख्वाब है, सो वो बदस्तूर सोई रही। लेडी अमरहा प्लीज़, वरना मैं आपकी नाक के पास ये डीडी स्प्रे कर दूंगी। एंड ट्रस्ट मी, इसकी स्मेल दुनिया की गंदी तरीन स्मेल है, कई हफ्तों तक नाक में घुसी रहती है। अमरहा तो ख्वाब में दादा के साथ बैठी निहारी खा रही थी। स्प्रे का ढक्कन खुला और दुनिया की गंदी तरीन बदबू उसकी नाक के करीब आई। वो सही कह रही थी, वो कई हफ्तों नहीं जाने वाली थी। दादा, वो चिल्ला कर उठ बैठी। अभी मैंने स्प्रे नहीं किया। उसने कंधे उचकाकर स्प्रे की बोतल पर ढक्कन रखा। वो अपनी सुर्ख बोझल आंखों से गहरी सब्ज आंखों वाली को पहचानने की कोशिश करने लगी। उसकी नज़र धुंधला रही थी। डीडी का ढक्कन फिर से खुला और उसकी नाक के करीब आया। उसने हाथ से परे किया। इस पर उसकी आंखें पूरी खुल गईं। कितना गैर मुहज़्ज़ब अंदाज़ है ये। अमरहा की आवाज़ रूखी हो गई। गहरी सब्ज आंखें फैल गईं। गैर मुहज़्ज़ब? तुम लोग कितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, बुनियादी अखलाक असूल कभी नहीं सीख सकोगे। इस बार सब्ज आंखें तन से उसे देखने लगी। ज़रा सब्र के साथ बाहर आ जाइए, वो कहकर चली गई। अमरहा मुंह हाथ धोकर बाहर आई। उसे जानबूझकर ज़्यादा वक्त लगाया कि गिरती रहें खाने पर उसका इंतज़ार। लेकिन बाहर लाउंज में कोई खाने वाने की मेज़ सजी थी, ना ही खानों की इश्तिहा अंगेज़ खुशबुएं आ रही थी। अलबत्ता 1 न 2 पूरे 5 का मजमा बाहर बैठा था और मेज़ पर नूडल्स का वो बाउल रखा था जिसमें कुछ नूडल्स बचे थे। वो मजमा उसे देख रहा था। बैठ जाइए, भूरे बालों वाली ने कहा, जिसने एशियाई तर्ज के बालों की चोटी गूंद कर दाएं शाने की तरफ ऐसे लटका रखी थी जैसे कुंडली मारे भूरा सांप खिड़की की चौखट पर पड़ा झूल रहा हो। अमरहा बैठ गई। शायद खाने से पहले मुतारिफ होता होगा। ये मिस पाकिस्तान है, अमरहा, हाना ने कहा। हाय, मैं लिली कूल हूँ, स्कॉटलैंड से। स्प्रे वाली ने अपना तारुफ करवाया। मैं शर्ली मार्गरेट, भूरे बालों वाली ने कहा था, लेकिन वो मुस्कुरा न सकी। आई एम बेटी लू, मैं जर्मनी से हूँ। बहुत लंबी और बहुत पतली बेटी लू ने बेतरह मुस्कुरा कर कहा और अमरहा देख रही थी कि उसकी हंसी उसकी आमद से ही काबू से बाहर हुई जा रही थी। मैं अजरा हूँ, शिकागो से। लड़खड़ाती उर्दू में आवाज़ आई। मर्दाना हेयर स्टाइल की हामिल, जिसे वो शार्लेट क्रिस्टीना टाइप समझ रही थी। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, हाना ने बोलना शुरू किया। मैं सिर्फ वॉशरूम गई थी। वो साफ मुकर गई। हाना का मुंह खुल गया। ये झूठ बोल रही है शर्ली। शर्ली ने आंख से इशारा किया हाना को और हाना खामोश हो गई। ये शर्ली ने मेज़ पर रखे बाउल की तरफ इशारा किया। मुझे क्या मालूम इसके बारे में, ये तो पहले से यहाँ रखा था। अब की बार वो हकीकतन डर गई थी और उसे अफसोस हुआ उसे सारे नूडल्स खाकर बाउल को धोकर क्यों ना रखा। ठीक है अमरहा, आप जाकर सो जाएं। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। और खाना? वो खड़ी होकर पूछने लगी। वो पांचों पहले उसे, फिर आपस में एक दूसरे को देखने लगी। बेटी लू ने गो मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन अमरहा देख सकती थी कि वो अपनी हंसी को काबू में करने की नाकाम कोशिश कर रही थी।
ابھی آپ کو اور بھوک لگی ہے؟ عذرا نے پوچھا۔ نہیں، بھوک تو نہیں لگی، پھر بھی کھانا تو کھاتے ہیں نا۔ اس سے یہی بات بن سکی، لیکن حقیقت میں اسے بھوک لگی تھی، اور بھوک سے زیادہ اسے یہ انتظار تھا کہ آخر اس کے لیے کھانے کا کس قسم کا انتظام کیا گیا ہے، کیا کیا بنایا گیا ہے اس کے لیے۔ ہم بنا بھوک کے کھانا نہیں کھاتے لیڈی، شرلی نے کسی قدر متانت سے کہا۔ کھلاتے بھی نہیں؟ اس نے اردو میں کہا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، بس عذرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ کمرے میں آئی اور فرشی بستر پر آ کر سو گئی۔ باہر بنبناہٹ ہوتی رہے 30% ادا کیا ہے، وہ سو گئی۔ اگلے دن وہ اٹھی تو کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اوف، اتنی صفائی، اتنی خوبصورتی! بلڈنگ کی جس راستے سے وہ اس فلیٹ میں آئی تھی، یہ اس کی پچھلی طرف کا منظر تھا، جہاں سرسبز گھاس کا ایک کھلا قطعہ تھا، اور اس سرسبز گھاس پر جگہ جگہ مختلف کیاریوں میں ڈھیر سارے پھول کھلے تھے۔ قطعے کے پاس سڑک، جس پر دور دور تک گرد کا نشان نہ تھا، اتنی خاموشی جیسے کوئی بنی نوع انسان زمین پر اترا ہی نہیں۔ کمرہ خالی تھا، سارا فلیٹ ہی خالی تھا۔ بیڈ کورز بے شکن تھے، اسٹڈی ٹیبل پر ایک بھی پرفیوم موجود نہیں تھا۔ واش روم میں کل رات تک نظر آنے والے سبھی شیمپوز، فیس واش غائب تھے۔ وہ کچن میں آئی تو کاؤنٹر پہ ایک چٹ رکھی تھی۔ یور بریکفاسٹ، انڈا، جیم، 4 ڈبل روٹی کے پیس، دودھ اور شوگر ایک پلیٹ میں، کافی کے مگ میں ایک مگ جتنی کافی، اور سائڈ پر رکھا ایک عدد ٹی بیگ۔ باقی چاروں کیبنٹ کو ایک زنجیر سے پرو کر درمیان میں چھوٹا سا تالا لگا دیا تھا۔ امہرا کو ایک معمولی سا جھٹکا لگا یہ سب دیکھ کر، بس یہی معمولی سا۔ اس کے پاس کوئی فون نہیں تھا، رات ہانا نے اس کی بات پاکستان کروا دی تھی۔ اب ظاہر ہے اسے خود ہی فون کرنا ہوگا۔ اگر وہ اس معمولی سے جھٹکے کے بارے میں دادا سے لمبی بات کرنا چاہ رہی تھی تو، اور لمبی بات پر لمبا بل بھی ادا کرنا پڑتا تھا۔ دوسری چٹ فریج پر لگی تھی۔ 9 بجے آ کر ڈربی تمہیں لے جائے گی، یونیورسٹی تیار رہنا۔ ناشتہ کر کے وہ تیار ہو گئی۔ ٹھیک 9 بجے ڈربی نامی چھوٹی سی عورت نما بچی لڑکی آئی۔ میں ڈربی ہوں، مجھے شرلی نے کہا تھا کہ تمہیں یونیورسٹی ڈراپ کرتی جاؤں۔ میں امرہ ہوں، میں آج پہلی بار یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ یہ تمہیں دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ مسکرائی اور امرہ کو وہ مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگی۔ انفیکٹ امرہ کو اس کی گھسی ہوئی جینز اور گھسے ہوئے شوز بھی بہت اچھے لگ رہے تھے، اور اس کے بریسز والے دانت بھی، کیونکہ وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں قدم رکھنے جا رہی تھی۔ اسے سب کچھ ہی اچھا لگنا چاہیے تھا نا۔ جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ ڈربی تیزی سے باہر نکلی۔ فلیٹ کو لاک کر کے وہ اس کے پیچھے آئی۔ ڈربی ایک منی سی سائیکل کو لیے تیار کھڑی تھی۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اس نے اس منی سی سائیکل کی پچھلی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس پر ڈراپ کرنا تھا اسے، اس لیے خاص ڈربی کو بھیجا گیا۔ کیا ہوا امرہ، آ جاؤ نا، مجھے اپنی کلاس بھی لینی ہے۔ وہ اس منی سی لڑکی کی منی سی سائیکل پر بیٹھ گئی۔ پہلے اپنی شرمندگی چھپاتی رہی، پھر اپنی ہنسی دباتی رہی۔ سڑکوں پر سے گزرتے اس نے کسی طرف بھی نہیں دیکھا، اور ڈربی کے پیچھے منہ چھپائے وہ اپنی ہنسی کی رفتار کم کرتی رہی۔ دادا، اس نے خیالوں میں دادا کو مخاطب کیا، مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اس سڑک پر کود جاؤں اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اتنا زور زور سے ہنسوں کہ سارا مانچسٹر اکٹھا ہو جائے۔ دادا، زندگی کیسے کبھی ہمیں چھوٹے معمولی بیکار قسم کے بہانوں پر ہنساتی ہے۔ دادا، مجھے وقت کے یہ بہانے اچھے لگے جو اس نے میری زندگی میں پرو دیے۔ اس دوران بار بار اس کی نظر ڈربی کے ان چند بالوں کی طرف اٹھ جاتی تھی جنہیں ڈربی نے سر سے بہت اوپر اٹھا کر چنی منی سی پونی میں باندھ رکھا تھا، اور جو خدا معاف کرے پونی ٹیل کے نام پر خاصا گہرا کلنک کا ٹیکا تھا۔ ہوا میں لہراتے وہ کسی چھوٹی چڑیا کی دم جیسے لگ رہے تھے۔ ڈربی سنجیدگی و متانت سے ایسے سائیکل چلا رہی تھی جیسے شاہ اردن کی سونے کی بگھی دوڑا رہی ہو۔ سارا راستہ وہ امرہ کی ہنسی کے فواروں کی بوچھار سہتی رہی تھی۔ اسے اتارنے کے بعد وہ بولی بھی تو صرف اتنا، کتنی موٹی ہو تم، جاگنگ کیا کرو۔ ڈربی کیسے اسے اپنی سائیکل پر گھسیٹ کر وہاں تک لائی تھی اس کی پیشانی کا پسینہ بتا سکتا تھا۔ وہ آکسفورڈ روڈ پر برطانوی طرز تعمیر کی تاریخ ساز عمارت کے عین سامنے کھڑی تھی۔ یونیورسٹی میں کیمپس کی آرک کے پیچھے، جس کے اوپر بڑے سنہری حرف میں یونیورسٹی آف مانچسٹر جڑا تھا، جس کی بنیاد 1824 میں رکھی گئی تھی۔ علم، حکمت، انسانیت جس درسگاہ کا موٹو تھا، جو قریباً 40,000 کے قریب اسٹوڈنٹس کو فیضیاب کر رہا تھا۔ دنیا کی 10 بہترین درسگاہوں میں سے ایک دی یونیورسٹی آف مانچسٹر۔ وہ مین کیمپس کو، آرک کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کی طرز تعمیر کی عمارتیں اس نے لاہور میں بھی دیکھی تھیں۔ یہ سے کچھ لاہور عجائب گھر جیسی بھی لگی۔
اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اندر کیسا جہان آباد ہے، دنیا کے کیسے لائق فائق قابل اساتذہ یہاں اکٹھے کیے ہیں، وہ کیسے کیسے شاگردوں کے استاد بنا دیے گئے ہیں۔ وہ ابھی کچھ نہیں جانتی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد بہت کچھ جان جائے گی۔ اسٹوڈنٹس کا جمع غفیر ایسے اندر جا رہا تھا جیسے اندر کوئی چیز مفت بانٹی جا رہی ہو، جیسے کہ بریانی یا اٹلی کا وہ مشہور پیزا جو اٹلی میں بھی نہیں ملتا۔ آ جاؤ امرہا، ڈربی کافی آگے جا چکی تھی۔ امرہا اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس نے پہلے سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کیا۔ یہ جدید طرز کا سائیکل سٹینڈ بھی امرہا کے لیے نیا تھا۔ خیر اب تو اس کے لیے بہت کچھ نیا ہونے والا تھا۔ اس کی آنکھیں گول گول گھوم رہی تھیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف دیکھے، بس جی چاہ رہا تھا سب ایک ہی بار جلدی سے دیکھ لے۔ اسٹوڈنٹس کی آمد و رفت میں تیزی بھی تھی اور پھرتی بھی، اور وہ ایسے تھی جیسے کہ پھرتی اور تیزی سے ہم کبھی ملے نہیں اور سست روی سے ہماری بہت دوستی چل رہی ہے۔ امرہا تیز چلو نا۔ ڈربی نے 20 قدم آگے جا کر گردن موڑ کر آواز لگائی۔ اس آواز پر اس نے ذرا سی تیزی دکھائی اور اس سے 15 قدم قریب ہو گئی۔ ڈربی سرسبز گراؤنڈ میں ایک گروپ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ امرہا کا اتنی دور سے ہی ذرا سا دم نکل گیا۔ وہ 10-12 لڑکے لڑکیوں کا گروپ تھا اور ان میں شرلی کو اس نے فوراً پہچان لیا۔ باقی اذرا کو پہچاننے میں اس سے تھوڑا وقت لگا کیونکہ اس نے سر پر سیاہ نیٹ باندھ رکھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ان کے قریب جا کر ذرا دبی دبی آواز میں کہا۔ اگر ڈربی کے ساتھ اس کی سائیکل پر بیٹھے وہ ہنسنے سے ذرا جلدی فارغ ہو جاتی تو اس سے کچھ معلومات ہی لے لیتی۔ سب نے اپنا اپنا نام لے کر تعارف کروایا۔ اس دوران وہ جس خلوص سے مسکراتے رہے، امرہا ہلکی پھلکی ہوتی گئی۔ وہ بلا وجہ ان کے دباؤ میں آ گئی تھی۔ یہ سب تو بہت اچھے ہیں۔ ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں اٹھیں اور اسے ساتھ لے کر یونیورسٹی کینٹین میں آ گئیں اور اسے کافی پلائی۔ جب وہ کافی کی آخری چسکی لے چکی اور گروپ کے لیڈر دائم اور گروپ کے لڑکیوں نوال اور بریرہ کی خوبصورتی کو دل ہی دل میں داد دے چکی تو دائم نے کچھ یوں بات شروع کی۔ مس امرہا، کیا آپ مجھے مکمل سنجیدگی اور توجہ سے سننے کا وعدہ کریں گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں، اس نے ٹھیک اسی انداز میں کہا جس میں بچے ایک ہاتھ میں چاکلیٹ چھپا کر اور دوسرے ہاتھ کو آگے کر کے کہتے ہیں، پکا وعدہ، میں رات میں چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا۔ گڈ، کیونکہ مجھے کچھ شک سا ہے، اس لیے پھر کہہ رہا ہوں کہ درمیان میں مت بولیے گا۔ ہم یہ 3 لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے اور کچھ ان دوستوں نے جو تعلیم مکمل کر چکے ہیں یا جو ہم سے سینئرز ہیں، نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ کیوں نہ ہم اپنی ذاتی کوششوں سے لائق فائق قابل پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیں۔ ہم انہیں اپنے جمع کیے گئے فنڈ سے یہاں بلوائیں تاکہ وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو جو لائق تو ہیں لیکن اچھی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے، انہیں آگے بڑھنے کا اور غیر ملکی سطح پر اپنا آپ منوانے کا موقع ملے، تاکہ یہ سب پھر پاکستان کی ترقی میں اہم ثابت ہو سکیں۔ سادہ لفظوں میں ہم بے حد ذہین لیکن بے حد غریب اسٹوڈنٹس کو یہاں بلوا رہے تھے جو پاکستانی یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے 30 لوگوں کے گروپ نے مختلف ذرائع سے فنڈز اکٹھے کیے۔ ہم نے مختلف ایونٹس میں اسٹالز لگائے، کچھ میوزک اور تھیٹر کیا، کچھ ہماری اپنی سیونگ تھی اور کچھ ہمیں ہمارے والدین، رشتہ داروں، دوستوں اور مختلف کمیونٹیز کے مختلف افراد نے فنڈز دیے اور ہم نے مطلوبہ ہدف پورا کر لیا۔ ہم صرف 5 اسٹوڈنٹس ہی افورڈ کر سکتے تھے، وہ بھی اس صورت میں اگر وہ یہاں آتے ہی جلد سے جلد اپنی خوراک اور رہائش کی ذمہ داری اٹھا لیتے۔ اگر ہم انہیں خوراک اور رہائش بھی دیتے تو صرف 3 ہی کو یہاں بلوا سکتے تھے۔ ہم 1000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں جن میں سے ہم نے 5 کا انتخاب کیا۔ باقی کے جو 1000 اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی کسی سے کم نہیں تھے، لیکن جن 5 کا ہم نے انتخاب کیا تھا وہ گاؤں اور بہت چھوٹے قصبوں کے رہنے والے تھے اور ان کے لیے مانچسٹر یونیورسٹی آ کر پڑھنے کے چانسز 0 تھے۔ وہ سب یہاں 1 ہفتے پہلے ہی آ چکے ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آتے ہی انہوں نے اپنی رہائش اور خوراک کا انتظام کر لیا ہے کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ہنرمند بھی تھے، اس لیے انہیں فوراً یہاں جاب مل گئی۔ ان میں سے ایک گاڑیوں کے لاک ٹھیک کرتا ہے اور ایس ٹی ورک شاپ نے سلیوٹ مار کے اسے جاب دی ہے۔ مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک ایسے طالب علم کو یہاں لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس نے اپنی پرائیویٹ تعلیم میں پنجاب بورڈ میں ٹاپ کیا تھا اور یہ کام اس نے گاڑیوں کے لاک ٹھیک کرتے اور ایک دن بھی اپنی جاب سے چھٹی نہ کر کے کیا۔ ہمیں جتنی درخواستیں موصول ہوئیں وہ کم و بیش سبھی ایسی تھیں، لیکن ایک آپ کی درخواست سب سے مختلف تھی۔ آپ کی تعلیمی اسناد میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں تھا۔ آپ ان 1000 میں سے 0 تھیں۔ آپ لاہور جیسے بڑے تعلیمی شہر میں رہتی تھیں جہاں اچھے تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے۔ آپ پڑھنے کے لیے ایک اچھے کالج جاتی تھیں۔ آپ کے فادر کی پاکستان کے ایک بڑے بازار میں اپنی ذاتی دکان تھی۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر تھا۔ آپ کوئی جاب ہی نہیں کرتی تھی، پھر بھی آپ کی تعلیمی قابلیت میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں تھا۔ آپ کسی بھی طرح اسکالرشپ کی مستحق نہیں تھیں۔ آپ کی درخواست پر جواب بھی نہیں دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے جواب دیا۔ آپ کی تعلیمی قابلیت دیکھ کر نہیں، آپ کی ذہنی حالت دیکھ کر۔
अपने आखिरी ईमेल में आपने लिखा था, मैं हूँ ही मनहूस मारी, मैं जल कर मर जाऊँ तो ही अच्छा है। इस सतर पर हमने ज़रा तवज्जो दी। हमारी एक ग्रुप मेंबर ने जो नफ्सियात की तालबा है, आपकी भेजी गई दूसरी ईमेल्स भी पढ़ी और उसने अपनी राय दी कि आपकी ज़हनी हालत बहुत तबाहकुन है। इतनी नाकामियाँ उठाने के बाद मज़ीद नाकामी आपको बिल्कुल तोड़ देगी और मायूस होकर आप कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए हमने 1 महीने का वक्त दिया आपसे। हम इस सूरत हाल पर हकीकतन काफ़ी परेशान थे। हम अपनी स्कॉलरशिप दे चुके थे, आपको क्या देते, लेकिन आपको इस कैफियत में भी छोड़ नहीं सकते थे। इसलिए इस बार हमने अपनी पॉकेट मनी निकाली, कुछ दूसरे स्टूडेंट से राब्ते किए और फिर से 40 स्टूडेंट्स ने आपके लिए फ़ंड्स इकट्ठे किए और बहुत मुश्किल से, इतनी मुश्किल से कि आप सोच भी नहीं सकती, इन 40 स्टूडेंट्स में ईसाई, मुस्लिम, इंडियन, बंगाली, जापानी, अमेरिकन, फ्रेंच सब शामिल हैं। इसलिए यहाँ ख़ास तौर पर मैं आपको ये जहन नशीन करवा दूँ कि इन अफराद की अक़वाम का एहतराम आप पर लाजिम है। हमने आपसे पूछा, क्या आप 50% अफोर्ड कर सकती हैं? आपने कहा नहीं। मुझे यकीन है कि इस 50% के लिए आपने इतनी कोशिश नहीं की होगी जितनी हम आपके लिए कर रहे थे, लेकिन आप 30% अदाई पर मान गई। अगर आप 30% पर ना मानती तो आपके लिए मुझे अपनी वो कार बेचनी पड़ती जो मैंने कॉलेज के ज़माने में अपनी पार्ट टाइम जॉब की सेविंग से ख़रीदी थी। ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा कि जिन 40 स्टूडेंट्स ने आपके लिए फ़ंड्स दिए हैं वो बहुत अमीर कबीर नहीं हैं, सब पढ़ने के साथ जॉब करते हैं और एक पेनी बचाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आप हवा में उड़कर या जादू से यहाँ नहीं आ गई। हर रोज़ हमने आपके लिए मीटिंग की है, सूरत हाल पर गौर किया है, कोई एक भी हाँ करके पीछे नहीं हुआ। कमाए गए और बचाए गए एक एक पाउंड को हमने आप पर इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट करना समझती हैं आप? इन्वेस्टमेंट इसलिए की जाती है कि पैसे लगाने वाले को नफ़ा हो, और ये फ़ायदा वो इस तरह ले रहे हैं तीसरी दुनिया का एक बाशिंदा तालीम याफ्ता हो जाए, वो अपने मुल्क कौम का सहारा बने। उन्हें आपके इन दिए गए पूरे पैसे वापस करेंगे, एक कम ना एक पाउंड ज़्यादा, और सारा मुनाफा आप ले जाएंगी। इस सारा मुनाफे या फ़ायदे के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। मेरी बात को बुराए मेहरबानी समझें और याद तो ज़रूर ही रखें, जिन्होंने फ़ंड्स दिए हैं वो आपको नहीं जानते, कोई एक भी आपका नाम नहीं जानता, शक्ल से तो बिल्कुल भी नहीं, ताकि आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरू न हो। हम 3 के सिवा कोई नहीं जानता कि वो फ़ंड्स आपके लिए इकट्ठे किए गए हैं। हमने आपकी इज़्ज़त नफ्स का पूरा ख्याल रखा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आपके पास आकर आपको कुछ भी जताए। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। आपसे कहा गया कि अपनी रिहाइश और खाने का ज़िम्मा आपको लेना होगा। आपने कहा आप यहाँ आकर देख लेंगी। गुड, सिर्फ यही एक अच्छी और मुस्बत बात थी जो आपने की थी। जिन 5 लड़कियों के साथ आप रहीं, उनसे हमने ख़ास दरख्वास्त की थी कि वो आपको आर्जी तौर पर चंद दिन अपने पास रख लें। आपको एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए जाने वाले जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ वो हमारे लिए रज़ाकार बना था, जो आपको एयरपोर्ट से लेकर गई। वो अपने इस दोस्त के लिए आपकी मदद कर रही थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था। जिस बिस्तर पर कल आप सोईं, वो मैट्रेस उन दोनों ने उसे नवाल और बरीरे की तरफ इशारा किया, अपनी बाकी ईमानदार बची हुई सेविंग से ख़रीद कर वहाँ रखा। आपको हाना ने मना किया था कि किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, लेकिन आपने लगाया, परफ्यूम्स को और ऐसी ही दूसरी चीज़ों को। बल्कि मुझे कहना चाहिए कि सिवाय किताबों के हर चीज़ को। आपने 2 नूडल्स के पैकेट्स निकाल कर खाए। मिस अमरहा, वो सब बहुत अच्छे मेज़बान हैं। इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि मेज़बानी किसे कहते हैं, लेकिन हम सब और वो सब अपने घरों में नहीं हैं। हम अपने घरों, शहरों, मुल्कों से दूर यहाँ अकेले रह रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत। काश रात ही हाना थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देती। वो सिर्फ 2 वक्त खाती है। सुबह वो नूडल्स का पैकेट खाती है और रात को जहाँ वो जॉब करती है वहीं से एक बर्गर मिलता है और एक कप कॉफ़ी। वो 1-1 पाउंड बचाती है क्योंकि अपने तालीमी अखराजात वो खुद ही उठा रही है। कोरिया में रहने वाले उसके घर वाले उसे अखराजात के नाम पर 1 पाकिस्तानी रुपया भी नहीं भेज सकते। उसने तने तनहा मैनचेस्टर में अपने पढ़ने का ख्वाब पूरा किया है। शायद ये बातें आपको मामूली लगें, आप जो लाहौर के तालीमी इदारों में पढ़ती हैं और जिनकी फ़ीस वालिदैन अदा करते हैं, आप जिन्होंने कभी कोई जॉब नहीं की, ना आपको जॉब की ज़रूरत पेश आई है, आपको ये सब मामूली लगेगा क्योंकि आपने कभी ज़िंदगी में सख्त जदोजहद नहीं की, वो भी मुस्कुराकर हौसले से। यहाँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा खाना नहीं खाते क्योंकि उन्हें ज़्यादा किताबें ख़रीदनी होती हैं। वो एक जीन्स और टी-शर्ट में यहाँ से अपनी डिग्री ले जाते हैं और मुस्कुराते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए ही जाते हैं। शर्ली, जिनके फ्लैट पर आप रह रही हैं, उनके साथ रहने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आज की रात है। फाइनल डेडलाइन ठीक 1 महीने की। आपके 1 महीने के खाने का सामान वहाँ मौजूद है। आप आज ही अपनी रिहाइश और जॉब का इंतज़ाम कर लें। वो रुका। वेलकम टू मैनचेस्टर मिस अमरहा। उसने सांस भी नहीं लिया और फिर से शुरू हो गया। ये तो हो गई आपके यहाँ रहने के बारे में कुछ तफसीलात। अब आपको मैं कुछ तजावीज़ देता हूँ, यानी अच्छी बातें। वो मुस्कुराया। बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ ये कहा जाता है कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और ऐसे ही दूसरे तरक्की पजीर ममालिक से आने वाले बहुत शिकायती होते हैं। सुस्त, काहिल, बहानेबाज,
انہیں لگتا ہے بلکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ سب مشکلیں مصیبتیں دکھ انہی کو مل گئے ہیں۔ رونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کی شکل بھی کچھ ایسی ہی لگتی ہے۔ روئیں لیکن بہت بڑے دکھ پر، تکلیف پر، لیکن مشکل پر نہیں۔ یہاں آپ کو کوئی چپ نہیں کروائے گا۔ اس لیے نہیں کہ یہاں سب خود غرض ہیں جیسا کہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچا اور کہا جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ رونا بے وقوفی ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ نوال اور بریرہ بھی یہی سمجھتی ہیں۔ اگر چھوٹی بڑی مشکلات پر رونے والے کو بار بار چپ کروایا تو وہ بزدل بن جائے گا، بہادر نہیں۔ مس امرہا اپنی سستی اور کاہلی کو، بہانے بازی کو یہاں وہاں کوئی ڈسٹ بن دے کر اس میں ڈال دیں یا آگ لگا دیں۔ اصل جلد مرنا تو انہیں چاہیے۔ آپ لڑکی ہیں لیکن کمزور نہیں۔ ہمارے مذہب نے کہاں لڑکی کو کمزور کہا ہے؟ کہتے ہیں مرد رویا نہیں کرتے، لیکن یہ کہنا مرد کے لیے ہی کیوں ہے، عورت کے لیے کیوں نہیں؟ یا مرد کے ہاتھوں بنا معاشرہ یہ مقولہ کہلواتا ہے تاکہ عورت کو ہر سطح پر کمزور ثابت کیا جا سکے۔ مس امرہا، آپ مانچسٹر یونیورسٹی آ چکی ہیں۔ آپ دوڑ میں شامل ہو چکی ہیں۔ یا تو گولڈ میڈل لیں ورنہ دوڑ سے الگ ہو جائیں اور جا کر تماشائیوں میں بیٹھ جائیں، اور یاد رکھیں تماشائیوں کی بھیڑ میں آپ کو فوراً جگہ مل جائے گی۔ دوڑ میں آپ اگر صرف انجوائمنٹ کرنے کے لیے آئی ہیں تو آخری نمبروں میں آنے سے بہتر ہے کہ آپ دوڑ سے نکل کر کسی اور کو آگے آنے دیں۔ میرا یقین کریں، دنیا میں جوہریوں کی کمی تو یقیناً ہوگی، لیکن ہیروں کی کسی صورت نہیں۔ اس بار وہ رکا اور کافی دیر تک رکا ہی رہا۔ یونیورسٹی میں ویلکم چل رہا ہے، پھر اس کی کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ اس ایک ہفتے کے دوران آپ گول گول گھومیں یا زمین کھودیں۔ آپ کی رہائش کا بندوبست ہو جانا چاہیے، آپ کی جاب کا، آپ کے فوڈ کا۔ اگر آپ بھوکی نہیں رہ سکتی تو یہ سب آپ کے مسئلے ہیں، اور یہ سب آپ حل بھی کر سکتی ہیں۔ کیا نہیں کر سکتی؟ اس کی گردن فوراً نفی میں پھر ہاں میں ہلی۔ آپ سب سمجھ گئی نا؟ جی، اس نے اوپر سے سر ہلایا، اندر آنسو کا ریلا دبایا۔ گڈ، اب آپ جائیں اور زمین کھودیں۔ او، میرا مطلب ہے جاب ڈھونڈیں۔ اپنی ڈگری کے دوران آپ کو ہر صورت 30% واپس کرنا ہوگا۔ اپنے اخراجات کو آپ ایسے سنبھالنا ہوگا کہ آپ یہ 30% جلد سے جلد واپس کر سکیں۔ سمجھ گئی آپ؟ جی، اس نے سر ہلا کر بمشکل کہا۔ نوال اور بریرہ اردو سمجھ لیتی ہیں تھوڑی بہت، لیکن بول نہیں سکتی۔ آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اس لیے میں نے آپ سے مخاطب کیا۔ آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ مجھے برا نہیں لگا۔ آپ کی شکل تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ میری شکل ایسی ہی ہے۔ ایسی کیسی؟ جھوٹ بولنے والی۔ اچھا، اب آپ کیا کریں گی؟ مجھے جاب ڈھونڈنی ہے، جلد سے جلد۔ اس کی آواز رند گئی۔ بالکل ٹھیک کہا۔ ویسے آپ کی شکل بہت تیزی سے اور بہت سخت قسم کا جھوٹ بول رہی ہے مس امرہا۔ اگر آپ کو رونا آئے تو کسی ایسی جگہ چلی جائیں جہاں آپ کو کوئی دیکھے نا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ پہلے جا کر اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوائیں، اپنی کلاسز کا معلوم کریں۔ وہ سہم سی گئی کہ ابھی یہ سب بھی کرنا ہے۔ کارڈ؟ یہ کہاں سے بنے گا؟ آپ یونیورسٹی میں کھڑی ہیں اور یہ سب اسی یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ یہ جو آپ اتنے سارے اسٹوڈنٹس دیکھ رہی ہیں، یہ سب بنا ڈرے اپنے سبھی کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی یونیورسٹی میں گھومیں پھریں کہ آپ کے کام کیسے ہو سکتے ہیں یا آپ کو کیسے کرنے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز دل ہی دل میں مجھے برا بھلا مت کہیے۔ امرہا کا رنگ فک ہو گیا، وہ یہی کر رہی تھی۔ اور پلیز جب آپ کی جاب کا انتظام ہو جائے تو ہانا کے نوڈلز واپس کر دیجیے گا۔ کر دوں گی۔ اور ایک اور بات، دوبارہ کبھی اپنی ڈگری سے چھیڑ چھاڑ مت کیجیے گا، خاص کر پلس کو ایڈ کرنے کی غلطی۔ یہ آخری لیکن سب سے خطرناک بم تھا جو کینٹین کی شور و غل میں بہت اہتمام سے پھٹا۔ ان کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے ابھی ابھی افریقہ کے کسی قدیم قبیلے سے اسے یہی لوگ اٹھا کر لائے ہیں اور اسے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ڈرو نہیں، وہ کوئی جنگلی درندہ نہیں، پیٹرول سے چلنے والی بڑی سی بس ہے جس پر سفر کیا جاتا ہے اور جسے ایک ڈرائیور چلاتا ہے۔ وہ قطعاً کوئی بڑا درندہ نہیں۔ ان تینوں کی شکلیں جیسے کہکہوں کے دھماکوں کو وہ اندر ہی اندر دبا رہے ہوں۔ وہ اس آخری بات پر ہنسی کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس میں کامیاب بھی تھے، اور وہ دھاڑے مار کر نہ رونے کی کوشش کر رہی تھی اور ناکام ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی شکل سب بتا رہی تھی۔ اسے خیال سا آیا کہ اس کی نحوست کو لے کر اس پر جو حملے کیے جاتے رہے ہیں وہ کتنے معمولی سے تھے ان حملوں کے مقابلے میں جو مانچسٹر والوں نے اس پر کیے۔ وہ تو ننھی سی چھوٹی سی بچی تھی، اسے خوش بھی نہ ہونے دیا گیا اور رلا دیا۔ آنسوؤں کا سمندر اس کی آنکھوں میں تیرتا نظر آنے لگا۔ ان تینوں نے اس کی شکل کی طرف دیکھا اور بالکل خاموش ہو گئے، پھر بائے بائے کہہ کر اٹھ گئے۔ اگر وہ اس کے اولین استاد تھے تو کمال کے استاد تھے۔ انہوں نے اسے سمندر میں دھکا دے دیا تھا یا ڈوب کر مر جاؤ یا تیر کر باہر آؤ۔ مانچسٹر میں ملنے والا پہلا سبق، مانچسٹر میں سنا جانے والا پہلا لیکچر اور مانچسٹر میں گرائے جانے والے اولین آنسو۔ ویلکم ٹو مانچسٹر۔
مانچسٹر میں خوش آمدید۔ وہ کینٹین سے نکلی اور ایک ایسا گوشہ ڈھونڈنے لگی جہاں کوئی نہ ہو، لیکن ویلکم ویک تھا۔ یونیورسٹی میں ایسا رش تھا جیسے 14 اگست کو مال پر ہوتا ہے، خاص کر چمن اور ریگل چوک کے پاس۔ خیر وہ سبزے پر بیٹھ گئی اور منہ نیچے کر کے رونے لگی۔ آج اس کا پہلا دن تھا تو وہ بہت اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے مسکارا بھی لگایا تھا اور آئی لائنر بھی۔ میک اپ کے نام پر وہ یہ دو چیزیں زیادہ استعمال کرتی تھی۔ کافی دیر تک وہ سوں سوں کرتی رہی۔ اس کا مسکارا پھیل گیا اور آنکھیں رگڑنے سے آنکھوں کے آس پاس اوپر نیچے سیاہی پھیل گئی۔ اس کے پاس ٹیشو نہیں تھا۔ اپنے سفید دوپٹے سے وہ صاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انگلیوں سے جتنی آنکھیں صاف کر سکتی تھی اس نے کر لی، لیکن چہرے پر کافی سیاہی پھیل چکی تھی اور وہ عجیب مضحکہ خیز سی لگ رہی تھی، پر اب اسے پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ اچھی لگ بھی رہی ہے یا نہیں۔ جی بھر کر رونے کے بعد وہ اٹھی۔ ایک اسٹوڈنٹ اس کے پاس سے گزرا۔ مجھے جاب چاہیے، آنکھوں کو رگڑتے اس نے کہا۔ جاب؟ میرے پاس جاب نہیں ہے۔ پاگل، مجھے جاب چاہیے، کیسے ملے گی؟ اس نے اپنا غصہ اس پر اتارنا چاہا۔ اوہ، مجھے تو ابھی خود ڈھونڈنی ہے، وہ کہہ کر چلا گیا۔ 3-4 اور ایسے ہی نمونوں سے ملتی وہ ایک جگہ جا کر کھڑی ہو گئی اور آس پاس موجود دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت تیزی سے آ رہے تھے، جا رہے تھے، ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کہکہے لگا رہے تھے۔ وہ سب بہت خوش اور پرجوش تھے۔ ان سب کے چہرے دمک رہے تھے۔ وہ 40,000 اسٹوڈنٹس میں بلکہ یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی لڑکی ہوگی جو ایسے ایک طرف کھڑی مزید رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری وقت کو برباد کر رہی تھی۔ وہ چپ کھڑی سب کو دیکھتی رہی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اسے بھی چلنا پھرنا چاہیے، اور ایک دم اسے یاد آیا کہ اسے اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کارڈ صرف آج کے دن ہی بنے اور آج ہی نہ بنوانے پر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے۔ وہ پرجوش اسٹوڈنٹس کے ریلے میں شامل ہو گئی اور اونگو بونگوں کی طرح منہ اٹھا کر چلتی رہی، ایک سے دوسرے کیمپس جیسے وہ کسی تاریخی عمارت کا جائزہ لینے آئی ہو، پڑھنے نہیں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں یقیناً۔ گہرے جامع یونیورسٹی کلر کے شرٹ پہنے اور ایسک می مجھ سے پوچھیں گا بورڈ ہاتھ میں لیے وہ خود ہی اس کے قریب آیا تھا۔ وہ 2-3 بار اس کے پاس سے گزری تھی، بلکہ وہ کئی بار ایسک می کے پاس سے گزری تھی۔ مجھ سے پوچھیے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اوہ اچھا، ایسک می کا بورڈ وہ اس کے لیے گھوم رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی ویب سائٹ کی پروموشن کر رہا ہے۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے، یہ کہتے وہ اس کی بے جا لمبی ناک کو دیکھنے لگی۔ ویل، یہ تو بہت آسان ہے، یہاں چلی جائیں۔ اس نے اس کے ہاتھ ایک نقشہ دیا، اس پر ایک جگہ سرخ دائرہ لگایا۔ آپ کا دن اچھا رہے، وہ مسکرانے لگا۔ اس کی لمبی ناک پھیل سی گئی۔ وہ پھر سے اس کی ناک کو دیکھنے لگی۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ وہ جزبز ہوا۔ یقیناً وہ جان گیا تھا کہ وہ مضحکہ خیز انداز سے اس کی ناک کو گھو رہی ہے۔ اب وہ ہاتھ میں پکڑے نقشے کو دیکھنے لگی۔ اسکول کے کورس کی کتاب کے نقشے کے علاوہ وہ اس کے ہاتھ میں آنے والا پہلا نقشہ تھا جو کسی عمارت کا تھا، اور وہ دعوے سے کہہ سکتی تھی وہ اس نقشے کو استعمال کر کے بھٹک تو کئی بار سکتی تھی، لیکن اصل مقام پر 50ویں کوشش پر بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مزید کسی سے کوئی لیکچر نہ سننا پڑے، آرام سے نقشہ لے کر بھٹکتی رہی۔ اسے ایک ڈر اور بھی تھا کہ کہیں دائم نوال وغیرہ اس کے پیچھے نہ ہو کہ دیکھیں یہ اپنے کام کر بھی پاتی ہے کہ نہیں۔ ادھر ادھر گھومتے 3-4 بار آسک می نے اسے نوٹ کیا۔ آپ جا کیوں نہیں رہی؟ نقشہ دینے والا اس کے پاس آیا۔ مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا۔ میں نے نشان لگایا تو ہے، بورڈز پڑھتی جائیں اور چلتی جائیں۔ آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ آئیں؟ اس کی دونوں آنکھیں کچھ زیادہ ہی پھیل گئیں۔ امرا کا انداز ہی ایسا تھا کہ بھائی ذرا مجھے میری دوست کے گھر تک تو چھوڑاؤ۔ اس بار اس نے باقاعدہ ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے سمجھایا، یہاں سے دائیں، پھر سیدھا، پھر تھوڑا سا بائیں طرف۔ میری نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ مجھے چھوڑائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ اس بار وہ بیچارہ ایسے حیران ہوا جیسے اس کا کوئی مردہ رشتہ دار اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ کیسا ڈر؟ آج ہیلووین نہیں ہے؟ مجھے ان سب سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے آس پاس چلتے پھرتے ہر قوم و نسل کے لڑکا لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ امرا کی طرف اچنبے سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے ایک کہکا لگانا ضروری سمجھا، پھر واکی ٹاکی نکال کر بولنے لگا، جارج سنو، ایک ہندوستانی لڑکی ہے۔ پاکستانی؟ اس کی بھویں تن گئی۔ جارج ایک پاکستانی، بلو اینڈ وائٹ، ڈارک بلو شرٹ اور وائٹ دوپٹہ، ڈارک بلو شرٹ اینڈ وائٹ دوپٹہ، دوپٹہ میں آئے گی، اسے پلیز آگے سے آگے ریفر کرتے جانا اور اسے اسٹوڈنٹ کارڈ کاؤنٹر تک پہنچا دینا۔ ریفر کیوں کرنا ہے؟ اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ جارج کی آواز اس نے بھی سنی۔ اسے ڈر لگ رہا ہے، لمبی ناک والے نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈر؟ کیا مذاق ہے یہ؟
वो संजीदा है, मुकम्मल संजीदा। या यूनिवर्सिटी में ऐलान करवा दो कि सब थोड़ी देर के लिए यूनिवर्सिटी को खाली कर दें ताकि वो स्टूडेंट कार्ड बनवा सके। तुम सुन रहे हो जॉर्ज? जॉर्ज यकीनन सुन रहा था क्योंकि उसका बुलंदो बांग कह कहा अमरहा ने सुना था। हद है, कोई उसे समझ क्यों नहीं रहा आखिर। उस तरफ चलती जाएं, अगले आस्क मी को अप्रोच करें। उसने दाएं तरफ इशारा किया। वह दाएं तरफ चली गई और एक आस्क मी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी तरफ देखने लगा कि जो पूछना है वो पूछो। मैं मज़ीद आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उसने खुद ही पूछ लिया। यानी वो जॉर्ज नहीं था जिसे उससे अप्रोच करना था। मुझे स्टूडेंट कार्ड बनवाना है। ठीक है, ये ले, यहाँ चली जाएं। उसने भी नक्शे पर सुर्ख दायरा लगाकर उसे दिया। मुझे मैप नहीं चाहिए। तो इंतज़ामिया ने अभी तक एयरबस का इंतज़ाम नहीं किया यहाँ। ओफ, कितनी तेज़ ज़बानें थी उन सबकी। मुझे वहाँ तक छोड़ आएँ। मैं क्यों? आपको आसानी से रास्ता मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं आस्क मी हूँ, ड्रॉप यू नहीं मिल रहा ना रास्ता। सब अपने अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं, आपको भी मिल जाएगा। सब तेज़ हैं, चालाक हैं, मकार हैं। मैं नहीं हूँ, मैं डरपोक हूँ। उसने रवानी से उर्दू में कहा और खामोश हो गई और सिर्फ कंधे उचकाए कि बस नहीं मिल रहा। सब ज़हीन हैं, जिम्मेदार हैं, पढ़े लिखे हैं और ख़ास तौर पर अपनी मदद आपके कायल हैं। जवाब उर्दू में आया। उसने झटके से सर को उठाकर इस अंग्रेज़ को देखा जिसकी गहरी भूरी आंखें थीं और सफ़ेद सुर्खी माइल रंगत थी और बड़े बड़े कान थे, कुछ ज़्यादा ही बड़े कान थे। उसका वॉकी टॉकी बोला, ब्लू शर्ट, वाइट दुपट्टा, पाकिस्तानी। नज़र आए तो प्लीज़ आगे रेफ़र करें। मैं थक गई हूँ चलते चलते, मुझे भूख भी लगी है। मुझे कितना और आगे रेफ़र करेंगे? ये आपका पहला दिन है? जी। आप पहले ही दिन थक चुकी हैं। आस्क मी का बोर्ड पकड़े यहाँ खड़े, ये मेरा तीसरा दिन है। मैं अभी तक नहीं थका। आप लड़के हैं, आप जैसी लड़कियां भी नहीं थकें। उसने दूर खड़ी एक लड़की की तरफ इशारा किया जो बोर्ड लिए खड़ी थी और तेज़ी से स्टूडेंट्स की रहनुमाई कर रही थी। आप हमसे कुछ भी पूछकर हम पर एहसान नहीं कर रही, बल्कि हम कर रहे हैं। आप नहीं, हम थके हैं। हमें इस काम के पैसे नहीं मिल रहे। हम ये बोर्ड लेकर रज़ाकाराना खिदमत पेश कर रहे हैं। आप एक बॉस की तरह हम पर हुक्म नहीं चला सकती। थक गई हैं तो सिनेमा जाकर बैठकर टॉम एंड जेरी देखें, आपकी थकन उतर जाएगी। आपको बात करने की तमीज़ सीखनी चाहिए। आपको थकन उतारने की मशक करनी चाहिए। मैं बहुत बाहिम्मत हूँ, उसने जताकर कहा। बेस्ट ऑफ लक, उसने कहकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया कि अब जाओ। वो दूसरी तरफ जाकर एक लड़की से पूछने लगी और आखिरकार पूछते पाछते स्टूडेंट काउंटर तक आ गई। अपने कागजात देने के बाद तस्वीर के लिए डिजिटल कैमरे के सामने आकर बैठ गई। तुम्हारा कुछ गुम हो गया है? काउंटर सर ने काउंटर से अपना आध गंजा सर आगे करके मुस्कुराकर उससे पूछा। नहीं। मुस्कुराओ भाई, तुम मैनचेस्टर में हो। मैनचेस्टर में मुस्कुराना पड़ता है? बिल्कुल, क्योंकि मैनचेस्टर मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। यहाँ उदासी का क्या काम? ये तो दुनिया भर के स्वान्स की जगह है। वो मुस्कुरा दी। ब्लैक स्वान। उसे बड़बड़ाहट सुनाई दी और उसकी तस्वीर खींच दी गई। ये नहीं, कॉल प्लीज़, उसने अपनी जगह पर बैठे बैठे कहा। ठीक है। इस बार वो मुस्कुराई और वाइट स्वान बन गई क्योंकि वो दिल से मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट जो उसने यहाँ आकर सीखी थी, क्योंकि उसे रोने की आदत थी। उसे यही आदत डाली गई थी, बात बात पर रोने की। उसे बात बात पर रुलाना सबका पसंदीदा मशगला था और वो दिल छोटा कर बैठती थी क्योंकि उसे दिल बड़ा करना सिखाया ही नहीं गया था। यही इसका माहौल था जो उसे मिला था। इसी माहौल की वो आदी थी। उसे नहीं बताया गया था कि जिस ज़मीन पर रेंगा जाता है उस पर शान से चला भी जा सकता है और दौड़ा भी। वो ऐसी ही रेंगती, रोती धोती ज़िंदगी गुजारती रहती अगर वो यहाँ ना आती, क्योंकि उसे कभी नहीं कहा गया था यू आर अ बर्ड माई डियर, फ्लाई, जस्ट फ्लाई। मेरी प्यारी, तुम एक परिंदा हो तो तुम उड़ो, बस उड़ो। उसे तो कहा गया था कि तू मनहूस है, बदबख्त है, काली नज़र और काली ज़बान वाली। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के फाटक से अंदर आते ही कुछ और सिखाया जा रहा था। मुस्कुराओ कि रोने के लिए ज़िंदगी में कोई दिन नहीं बना। उड़ो कि उड़ने का हक सिर्फ पर वालों के पास ही नहीं। और ऐसे खुलकर महको, तुमसे बेहतर गुलिस्तान में कोई गुल नहीं। तुम सब कर सकती हो, तुम्हारे पास सब है, तुम्हारे हाथ में सब है। नाकामी और मायूसी की फिजा में हमेशा सांस भरना तुम पर फ़र्ज नहीं। कार्ड लेकर वो बहुत खुश हुई। उसने काउंटर सर का शुक्रिया अदा किया। बस इतनी ही सी तो बात थी।
اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس درسگاہ کو دنیا کی بڑی درسگاہوں میں کیوں شمار کیا جاتا ہے۔ اس درسگاہ نے اسے پہلے دن ہی رینگنے سے چلنا سکھا دیا تھا، ذمہ داری، خود اعتمادی، آگے بڑھ کر لینے کی صلاحیت عطا کر دی تھی۔ ہاتھ میں کارڈ لے کر وہ اپنی مسکارا پھیلی سیاہی سے اٹی آنکھوں کو دیکھنے لگی اور ہنس پڑی۔ وہ پرجوش تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ بدصورت بھی لگ رہی تھی تو یہاں دماغ والوں کو سلیوٹ کیا جاتا تھا، خوبصورت چہروں کو نہیں، اور دماغ کو کام پر لگانا کچھ ایسا مشکل بھی نہیں تھا، سب آسان تھا، سب کچھ بھی دور نہیں تھا، سب پاس تھا، دونوں ہاتھوں کی دونوں مٹھیوں میں تھا۔ ڈپارٹمنٹ سے نکل کر وہ باہر آ گئی۔ دن روشن تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس کے بال نرمی سے لہرانے لگے۔ اس نے اپنے بیگ کا اسٹریپ لمبا کیا اور اسے دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح کراس کر کے پہن لیا، دائیں سے بائیں طرف، اعتماد کے ساتھ چلنے لگی۔ امرہا واجد گولڈ میڈل لینے کے لیے دوڑ میں پوری جان سے شامل ہو چکی تھی۔ تماشائیوں کی خالی نشستوں پر اسے کسی صورت نہیں بیٹھنا تھا۔ اس کے نام کی نشست اب وہاں کبھی نہیں ہوگی۔ آکسفورڈ روڈ پر وہ سیدھی چلتی جا رہی تھی۔ صبح اس نے وہ منا سے ناشتہ کیا تھا اور اب اسے بھوک لگی تھی، لیکن وہ کھانا کھانے نہیں جا رہی تھی، نوکری کی تلاش کے لیے جا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے اندر کی طرح باہر بھی اسٹوڈنٹس کی بہت رونق لگی تھی۔ کچھ دور ذرا آگے سڑک کے اس پار اسے چرچ نظر آیا۔ اس کا دل چاہا کہ اندر جا کر دیکھے چرچ کو، پھر وہ اپنی ہی سائڈ پر چلتی رہی۔ اب 2 سال یہیں رہنا تھا تو وہ سب دیکھ لے گی۔ اگر نوکری کا انتظام نہ ہوا تو 1 ماہ بعد ہی واپس جانا پڑے گا۔ سڑک ختم ہو گئی، لیکن اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں وہ نوکری کی بات کر سکتی۔ سڑک کے سامنے دوسری طرف اسے عبدالہادی حلال فوڈ کی دکان نظر آئی۔ سڑک پار کر کے وہ اس دکان میں آئی۔ بلا شبہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، بھلے سے کانپتی رہتی۔ اس نے اندر جا کر کاؤنٹر بوائے سے بات کی۔ اس نے سلیقے سے اسے بتایا کہ فی الحال وہاں اسے نوکری نہیں دی جا سکتی۔ کیا کچھ دن بعد دی جا سکتی ہے؟ 2 ہفتوں بعد؟ نہیں، شاید 1 سال بعد جب میں یہاں سے چھوڑ دوں گا۔ وہ اگلے اسٹور پک اینڈ کلک میں گئی۔ وہاں کمپیوٹر اسٹور تھا اور وہ کمپیوٹر ریپیئرنگ کے بارے میں یقیناً نہیں جانتی تھی، اور ظاہر ہے اسے نوکری نہیں دی گئی۔ جبکہ اسی اسٹور پر دوسری لڑکیاں کمپیوٹر ریپیئرنگ کا کام کر رہی تھیں۔ انہی اسٹورز اور دکانوں کے عین سامنے سڑک پار کر کے مشہور برگر اور پیزا کے چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹ کھلے تھے۔ وہ وہاں بھی گئی اور زیادہ خود اعتمادی سے گئی۔ اب اس کے صرف دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن شام تک نہ اس کے دل کی دھڑکن تیز رہی نہ ٹانگوں میں کپکپاہٹ، صرف زبان میں تیزی رہی جو ہر ریسٹورینٹ، دکان، اسٹور میں جاتے ہی تیزی سے چلنے لگتی۔ وہ تھک گئی تھی لیکن رکی نہیں۔ اسے بھوک لگی تھی لیکن پیسے بچانے کے لیے اس نے باہر سے کچھ بھی لے کر نہیں کھایا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس نے یہ کام کیا کہ اس نے سائیکل چلانے والی ایک لڑکی سے لفٹ مانگی۔ اس نے کاغذ پر لکھے ہوئے پتے کو لڑکی کے آگے کیا۔ میں تمہیں مین روڈ تک لے جا سکتی ہوں، آگے تم پیدل چلی جانا، اس نے کہا۔ اب سائیکل پر بیٹھتے اسے قطعاً ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے بل پڑ رہے تھے، لیکن اسے رونا نہیں آ رہا تھا۔ وہ اداس یا غم زدہ بھی نہیں تھی، وہ خود کو بیچاری بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ صبح انہی کھلی روشن قدیم عمارات سے گھری سڑکوں سے آتے ہوئے وہ امرہا واجد ہی تھی، اور انہی سڑکوں سے پھر سے گزرتے ہوئے بھی وہ امرہا واجد ہی رہی۔ تبدیلی ظاہر میں نہیں باطن میں آئی تھی، اور کافی سے زیادہ آ چکی تھی، کافی سے زیادہ آنے والی تھی۔ گھر آئی تو اس کا لنچ کاؤنٹر پر رکھا تھا اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، سب اپنے اپنے کام پر جا چکی تھیں۔ اس نے لنچ کو رات کے کھانے کے طور پر کھا لیا اور منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو کر سو گئی۔ 2 گھنٹے بعد وہ اٹھی تو کتابیں پڑھنے لگی۔ رات کو وہ ایک ایک کر کے آتی گئیں اور سوتی گئیں، لیکن وہ جا کر پڑھتی رہی۔ اگلے دن صبح شرلی کے ساتھ اس نے جاب کی بات کی کہ اسے کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں۔ شرلی نے اسے 2-3 جگہوں کے نام بتائے اور پتے بھی سمجھا دیے۔ پہلے وہ یونیورسٹی آئی تاکہ اپنی کلاسز کا معلوم کر سکے۔ اس کے لیے یونیورسٹی ایریا میں الگ سے بہت وسیع کیمپ لگایا گیا تھا، جہاں ہر ڈپارٹمنٹ کا کاؤنٹر لگا تھا، اور سینئر اسٹوڈنٹس ان کاؤنٹرز پر اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر انجام دے رہے تھے۔ سب گرے پرپل یونیفارم میں ملبوس تھے تاکہ انہیں دور سے ہی پہچان لیا جائے۔ اس ایریا میں بھی ایسے ہی رش تھا جیسے وہاں ایک مہذب اتوار بازار سجا ہو۔ آہستگی سے لیکن جلدی جلدی بولنے کی آوازیں تھیں اور ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر شور بن گئی تھیں۔ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنی مطلوبہ کاؤنٹر تک آئی اور بنیادی معلومات لینے لگی، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ جو لڑکی اسے سب سمجھا رہی تھی وہ فرینچ تھی، اور اس کی انگلش اچھی ہو کر بھی امرہا کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اس نے لڑکی سے 1-2 بار کہا کہ
برائے مہربانی پھر سے بتائیں اور آہستہ بتائیں، میں سمجھ نہیں پا رہی۔ اور لڑکی نے ایسا کیا بھی، لیکن امرہ کچھ بھی خاص سمجھ نہ سکی۔ ڈیرک، سنو، تم ان کی مدد کرو، لڑکی نے خوش اخلاقی سے اپنے ساتھی سے کہا، جو ان دونوں کی طرف سے رخ موڑے کسی دوسرے کا مسئلہ حل کر رہا تھا۔ جی؟ ڈیرک نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ وہی ایسک می کا بورڈ پکڑے لمبی ناک والا تھا۔ اس سے پہلے کہ امرہ کچھ بولتی، اس نے اپنی ناک کو کچھ ایک ہاتھ سے چھپا لیا۔ امرہ کا دل چاہا واقعی اس کی ناک پر اپنے ہاتھ میں پکڑی موٹی فائل دے مارے۔ یہ انسان یقیناً اس کا کوئی مشہور زمانہ مذاق بنا دے گا جو ساری یونیورسٹی میں مشہور ہو جائے گا۔ فرمائیے، میں آپ کو کیسے ڈرا سکتا؟ آئی ایم سوری، آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ناک بدستور اس نے بائیں ہاتھ سے چھپا رکھی تھی۔ امرہ نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا جس پر اس کے مضمون لکھے تھے، اور اس نے پڑھ کر دوسرے کاغذ پر کم سے کم 15 منٹ لگا کر اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ سب کچھ لکھ دیا۔ کلاس کے اوقات کارڈ، ٹیچرز کے نام، مزید مدد کے لیے اسی کی جماعت کے 2-3 ہم جماعتوں کے نام، ان کی رہائش کے پتے۔ پھر اس نے نقشہ نکالا اور اس پر سرخ دائرہ لگایا۔ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسے اس کا ڈپارٹمنٹ دکھا لاؤ، اس نے فرینچ لڑکی سے کہا۔ لڑکی نے اچنبے سے اسے، پھر ڈیرک کو دیکھا اور امرہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی پوچھ لیا، کیوں؟ یہ خود چلی جائے گی نا؟ نہیں، یہ خود نہیں جاتی، اسے ڈر لگتا ہے۔ امرہ نے ڈیرک کے ہاتھ سے کاغذ جھپٹ لیا۔ ڈیرک کے کہکہے نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ دعا کر رہی تھی یہ پہلے دن جو لوگ اسے ملے ہیں ان سے دوبارہ اس کی ملاقات نہ ہو۔ ایک لڑکی اس کے پاس سے گزری اور ایک دم سے رک گئی۔ کوئی مدد چاہیے؟ ساتھ ہی اس نے امرہ کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ لے لیا۔ یہاں جانا ہے نا؟ میں ابھی یہیں سے آ رہی ہوں، بلکہ پھر سے وہیں جا رہی ہوں، آ جاؤ۔ وہ خواری سے بچ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ اسے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ گئی۔ اس نے اپنی کلاسز دیکھ لیں اور اوقات کار بھی۔ اپنی کلاسز دیکھ کر اسے خاص خوشی ہوئی۔ وہ اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ یونیورسٹی سے نکل کر وہ پیدل ہی پھر سے نوکری کی تلاش میں لگ گئی، لیکن یہ کام تو مشکل ہی بنتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے بہت زیادہ دور رہ کر نوکری نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح اس کا بس کا کرایہ لگتا اور اس کی بچت مشکل سے ہی ہو پاتی۔ اس کی کلاسز شروع ہو گئیں لیکن کام نہیں ملا۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ اگر وہ کام نہ ڈھونڈ سکی تو پھر سے دائم کا لیکچر سننا پڑے گا کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا لیکن اپنی جگہ غلط وہ بھی نہیں تھی۔ وہ انتھک کوششیں کر رہی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی سے 15 منٹ کی واک پر واقع کیفے کے سامنے سے اس کا گزر ہوا۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی لیکن اسے جواب دیا گیا تھا کہ انہیں ضرورت نہیں ہے۔ اب ضرورت ہے کا بورڈ کیفے کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے پہلے کیفے میں بیٹھ کر کافی پی، پھر کاؤنٹر تک آئی۔ اسے یہاں کام تو فوراً ہی مل سکتا تھا، لیکن صرف ایک مسئلہ تھا اور کافی بڑا مسئلہ تھا۔ جو ویٹرس اسے نظر آ رہی تھی انہوں نے گھٹنوں تک اسکرٹ پہن رکھا تھا جو ایک مشہور کافی کے لیبل جیسا تھا، یعنی کمپنی کا چلتا پھرتا اشتہار تھی۔ اسے اشتہار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ یہ اسکرٹ تو نہیں پہن سکتی تھی، اور جو حالات جا رہے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس واحد نظر میں آنے والے ضرورت ہے کہ موقع کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے دراز قد فربہی مائل گورے چٹے انگریز سے بات کی۔ اس نے امرہ سے چند سوالات پوچھے اور اسے ہاں کہہ دیا۔ وہ خوش ہونے کے بجائے اسے دکھ سے دیکھنے لگی، یعنی نوکری ملی بھی تو کون سی، جس پر شاید ابھی انکار ہو جائے جب وہ اس کی اگلی بات سنے گا۔ مجھے اس کام کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اگر مجھے یہ نوکری نہ ملی تو میرا مستقبل بہت بری طرح سے تاریک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی طرف انگریز کو جذباتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے تمہیں کام پر رکھ تو لیا ہے۔ میں یہ ڈریس نہیں پہن سکتی، میں جینز پر یہ شرٹ پہن لوں گی بس۔ اس نے ویٹریس کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو۔ اس دنیا کے روشن مستقبل کے لیے کیا آپ صرف اس نامکمل ڈریس کو نظر انداز کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی اس لڑکی پر ایک احسان نہیں کر سکتے؟ دنیا کا ہر انسان علم حاصل کرنے والے کی عزت کرتا ہے۔ مجھے صرف اپنے روشن مستقبل کی فکر ہے۔ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ اس نے اسے گھورا۔ یورپ میں کبھی بھی کسی سے بھی اتنی جلدی اس کے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے، وہ برا مان جاتے ہیں۔ میں یہودی ہوں۔ امرہ کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ مجھے گھورنا بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ دیکھیے جناب، اگر آپ مجھے کام دیں گے تو سب آپ کی تعریف کریں گے۔ ایک یہودی نے ایک مسلم کا احترام کیا، اس کی اخلاقیات کا خیال رکھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وغیرہ وغیرہ کیا ہے؟ مزید تعریف اور تعریف، سب آپ کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، لیکن مجھے اپنی کرسی پر بیٹھنا ہی اچھا لگتا ہے۔
پھر بھی ذرا سوچئے، یہ یونیورسٹی ایریا ہے، اسٹوڈنٹس آپ کی کس قدر عزت کریں گے۔ ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ سالانہ کانوکیشن ڈے پر آپ کو خاص طور سے مدعو کیا جائے گا اور آپ تقریر بھی کریں گے۔ ایسا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ مجھے کانوکیشن میں جانے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جب آپ جائیں گے تب آپ کو یہ بہت دلچسپ لگے گا۔ وہ کاؤنٹر پر بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں بجانے لگا اور اسے دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اس کی نیلے آنکھیں مزید نیلی ہو گئیں۔ میں نے سنا تھا انگریز بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ میں پالش ہوں۔ مجھے اندازہ تھا، لیکن پالش تو دنیا بھر میں انسان دوست مشہور ہیں، اخلاقیات کی پاسداری کرنے والے، انسانی خدمت میں سب سے پہلے آنے والے اور مدد کے لیے کبھی نہ پیچھے ہٹنے والے۔ تمہاری زبان ہمیشہ ایسے ہی چلتی ہے؟ نہیں، لیکن جو کافی آپ نے ابھی آپ کے یہاں سے پی ہے اس کے بعد سے کافی زیادہ۔ آپ مجھے ایک ہفتے کے ٹرائل پر رکھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں شرط لگا سکتی ہوں، جب لوگ مجھے ایک مسلم لیڈی کو فل ڈریس میں دیکھیں گے تو وہ اس طرف کھینچے چلے آئیں گے کہ یہ ایک انسان دوست کیفے ہے جہاں کے مالک نے انسانیت کے لیے نام نہاد اصول کو توڑ دیا۔ کیا واقعی؟ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کاؤنٹر بجانے لگا۔ بالکل، آزما کر دیکھ لیں۔ یہ کہتے امرہا کی نظر اتاری جانی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، کل سے آ جانا، تمہیں اصل کا 50% ملے گا۔ مجھے منظور ہے۔ ویسے آپ کو یہ اندازہ ہوگا ہی کہ روزانہ اس کیفے میں کتنے لوگ آتے ہیں۔ امرہا کی ذہانت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں 10 سال سے کیفے چلا رہا ہوں، سال میں صرف ایک بار آنے والوں کو بھی پہچان لیتا ہوں۔ میرا مطلب تھا کہ اگر کل زیادہ لوگ آئے تو مجھے معلوم ہو جائے گا۔ وہ آنکھوں کو اندر کی طرف لے جا کر مسکرایا اور یہ مسکراہٹ اس پر جم کر رہ گئی۔ وہ گھر گئی تو اس نے شرلی، عذرا وغیرہ سب سے کہہ دیا کہ کل ہر صورت وہ خود اور اپنے دوستوں کو لے کر اس کے کیفے آ جائیں۔ ان چاروں نے آنے کا وعدہ کر لیا سوائے ہانا کے، اور انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ کوشش کر کے اپنے ایک یا دو دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گی۔ صبح وہ دائم اور نوال کے پاس بھی گئی، انہیں سب سچ سچ بتا دیا۔ دائم کتنی ہی دیر بے یقینی سے اس کی شکل دیکھتا رہا۔ تم نے کس چالاکی سے یہ سب کیا ہے نا؟ کرنا پڑا، اس نے کندھے اچکائے۔ میں اپنے ہم جماعتوں اور دوستوں کو بھی کہہ دیتا ہوں۔ کتنے دن کا ٹرائل ہے؟ 1 ہفتے کا۔ اگر روز 8-10 لوگ آئیں تو 8-10 تو کم ہیں، آخری دن تک میں تمہیں 40 کر دوں گا۔ یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر یوں پہلے دن 10، دوسرے دن 15، پھر 18، 20، 25 اور آخری دن پورے 3 کم 50 اسٹوڈنٹس وہاں کافی پینے گئے۔ اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس کی حد ہی کر دی۔ وہ کافی پینے جاتے، کاؤنٹر تک آتے جاتے۔ کتنے نوبل انسان ہیں آپ، مسکرا کر کہا جاتا۔ آپ نے ایک مسلم خاتون کو بغیر کسی امتیاز کے نوکری دی۔ آپ جیسے انسان دوست لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں؟ ہم سب ضرور اپنے پروفیسر سے آپ کی تعریف کریں گے۔ آپ کو ہمارے کانوکیشن ڈے میں ضرور آنا چاہیے۔ بہت فرشتہ صفت ہیں آپ، ایسی صفات آج کل ناپید ہیں۔ اب ہم ہر روز صرف یہاں ہی آیا کریں گے کافی پینے۔ 6 دن ہر پرفارمنس کے ساتھ ساتھ وہ مسکراتا رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ڈرامے دیکھے، لیکن ان 6 دنوں میں جو یونیورسٹی والوں نے میرے کیفے میں ڈرامہ سیشن کیا وہ سب سے شاندار رہا۔ وہ دنگ کھڑی کاؤنٹر پر ہاتھ رکھے اسے ہنستے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا تو خیال تھا اس کا پلان کامیاب رہا، لیکن یہ کیا؟ تم ایک کاروباری انسان کو الو نہیں بنا سکتی، رائٹ؟ اس نے کمزور سا رائٹ کہا۔ پر تم ایک کاروباری انسان کو متاثر ضرور کر سکتی ہو، رائٹ؟ وہ مسکرانے لگی۔ دیکھو مس اخروٹ، میں تمہیں یہاں ایسے نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا اور امرہا بھی اس کی خوشی اڑن چھوسی ہو گئی۔ کافی کمپنی اس ڈریس کے لیے مجھے پے کرنی ہے اور اس کیفے کے 50% مالکانہ حقوق کمپنی کے پاس ہی ہیں، لیکن کیونکہ میری دلچسپی بڑھ گئی ہے کہ میں یونیورسٹی کی کانوکیشن میں بلایا جاؤں تو میں تمہیں عارضی طور پر یہاں رکھ سکتا ہوں۔ جب تک تمہیں کہیں اور نوکری نہیں مل جاتی تم یہاں کام کر سکتی ہو، لیکن اگر کمپنی نے اعتراض کیا تو مجھے تمہیں فوراً نکالنا ہوگا۔ کمپنی اعتراض نہیں کرے گی، وہ خوشی سے نہال ہو کر بولی۔ کیوں؟ تمہیں کیسے پتا؟ میں دعا کروں گی کمپنی اعتراض نہ کرے۔ تم یہ دعا کیوں نہیں کرتی کہ تمہیں کہیں اچھا سا کام مل جائے؟ وہ بھی کر رہی ہوں ساتھ، لیکن فی الحال مجھ پر یہی دعا واجب ہے کہ کمپنی اعتراض نہ کرے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے مسکرا رہا تھا۔ اور مجھے اخروٹ مت کہیے، آپ مجھے چلغوزہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ چلغوزہ مجھے بہت پسند ہے۔ وہ خوشی سے بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کیفے سے باہر مانچسٹر کی سڑکوں پر اڑنے والی رات
اس رات بہت روشن تھی۔ جب سیاہی سفید ہو جائے، راتیں روشن ہو جائیں تو زندگی کی شاخوں سے نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، خوشبو دیتی ہوئی، پھولوں پھلوں سے لدی ہوئی۔ وہ کام سے بھی لگ گئی اور کلاسز میں بھی مصروف ہو گئی۔ ساتھ ہی اس نے بھی نوڈلز کھانے شروع کر دیے۔ اپنی پہلی تنخواہ سے اس نے سب سے پہلے ہانا کی پسند کی نوڈلز کا بڑا پیکٹ لیا جو وہ 2 ہفتے تک کھا سکتی تھی۔ ساتھ ہی انڈے، دودھ کے ڈبے، جام، ڈبل روٹی لے کر اس نے فریج کو بھرا تاکہ وہ سب بھی استعمال کریں۔ اب اسے رہائش کی تلاش تھی، ساتھ ساتھ وہ اپنا رہائش کا مسئلہ بھی حل کر رہی تھی۔ شرلی نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اتنی پریشان نہ ہو رہائش کے لیے، لیکن وہ پریشان تھی۔ اگر اسے انہوں نے خندہ پیشانی سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ڈھیٹ بن کر مستقل ہی وہاں جم جاتی اور بہانے بناتی کہ اسے رہائش نہیں مل رہی۔ کیونکہ اسے شروع سے ہی بہت زیادہ کھانے کی عادت تھی تو ابھی وہ مکمل طور پر اپنی بھوک پر قابو نہیں پا سکتی تھی۔ چننے منے سے ناشتے سے تو اس کا کچھ بنتا ہی نہیں تھا، اس سے زیادہ تو وہ شام کی چائے میں اڑا جایا کرتی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت یونیورسٹی میں اسے کسی نہ کسی کی ٹویٹ مل جاتی۔ ٹویٹ کا قصہ کچھ یوں تھا کہ کسی بھی فرینڈ یا ہائی ہیلو فرینڈ یا کلاس فیلو کے پاس جایا جاتا اور اسے کہا جاتا، ٹویٹ می پلیز، مجھے ٹویٹ کرو۔ اگر وہ چاہتا یا افورڈ کر سکتا تو اسے ٹویٹ کر دیتا، لیکن ایک کپ چائے، کافی یا کوئی بھی کولڈ ڈرنک پلا دی جاتی۔ دائم گروپ نے اسے اپنی ساری ٹویٹس دے دی تھیں۔ ٹویٹ مانگنے والے کو وہ ٹویٹ واپس بھی کرنی ہوتی تھی۔ اب منظر یوں ہوتا کہ دائم یا نوال اسے کہتے کہ جو سامنے حماد بیٹھا ہے اس کے پاس میری 6 ٹویٹس ہیں، اس کے پاس جاؤ اور کہو ٹویٹ می بیک پلیز۔ وہ جاتی اور کہہ دیتی۔ اسی طرح اسے شرلی، عذرا اور ایسے ہی دوسرے ہائی ہیلو دوست اپنی ٹویٹس واپس دے جاتے۔ اکثر جن کی 3 یا 4 ٹویٹس اکٹھی ہو چکی ہوتی ان کا وہ برگر کھا لیتی، لیکن برگر یا سینڈوچ یا پیزا کھائے جانے پر ایک ایکسٹرا ٹویٹ منفی ہو جاتی، یعنی اگر 4 ٹویٹس ہیں تو 3 کا برگر اور 1 منفی، یعنی باقی 0، اور اگر 3 ہی تھیں تو 1 جمع ہو جاتی، یعنی برگر کھانے والے کے کھاتے میں 1 ٹویٹ آ جاتی۔ پہلی بار تو امرہ کو کافی سے زیادہ شرم آئی، پھر اس نے محسوس کیا کہ امیر کبیر اسٹوڈنٹس بھی ایسا کر لیتے ہیں تو وہ بھی کرنے لگی۔ وہ دائم، نوال، شرلی کے پاس جاتی، ریفر می اے ٹویٹ پلیز کہتی۔ وہ سوچتے، ادھر ادھر دیکھتے، وہ سامنے، ہاں وہاں گراؤنڈ میں، وہ جس نے سفید شرٹ پہنی ہے، ہاں وہی، اس کے پاس جاؤ۔ کاغذ پر لکھ دیا جاتا، ٹویٹر بیک، اسے ٹویٹ واپس کر دو۔ اسی کاغذ پر ٹویٹ دینے والا لکھ دیتا، بقایا 2، وہ باقی کی 2 بھی ہڑپ کر جاتی۔ اسے بڑا مزہ آ رہا تھا، اسے ٹویٹ پر ٹویٹ مل رہی تھی۔ اس نے دادا کو سب بتایا۔ مانگنے کے نت نئے انداز، وہ ہنسنے لگے۔ دینے کے نت نئے انداز، دادا کیا کمال کا جواب دیا ہے تم نے۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ اس دن وہ دائم گروپ کی ایک لڑکی اقصیٰ کے پاس گئی اور ٹویٹ ریفر کرنے کے لیے کہا، یہ تمہیں لائبریری میں ملے گا، ورنہ کہیں نہیں ملے گا اس وقت، بڑے بڑے کان ہیں، لائبریری میں کسی سے بھی پوچھ لینا، تمہیں اس کا بتا دیا جائے گا۔ پوری 20 ٹویٹس ہیں میری اس کے پاس۔ 20؟ امرہ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ آرام سے 4-5 برگر کھائے جا سکتے ہیں، کافی بھی۔ 2 ہفتے آرام سے نکل جائیں گے، یعنی اگلی 2 ہفتوں کے لیے بالکل خواہ نہیں ہونا پڑے گا۔ وہ لائبریری میں آ گئی اور سرگوشی کے انداز سے اس نے پوچھا، میں سمجھ نہیں پائی، کون سی کتاب چاہیے؟ اوف، کتاب نہیں چاہیے، آلیان کا پوچھ رہی ہوں، جس کے بڑے بڑے کان ہیں۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ لائبریرین کے چہرے پر نمودار ہو کر معدوم ہو گئی اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ وہ اس کے پاس آئی اور کاغذ جس پر اقصیٰ کی لکھائی میں ٹویٹ کا لکھا تھا اس کے آگے کیا۔ اس نے موٹی سی کتاب سے نظر اٹھا کر اس چٹ کو پڑھا، پھر جس ہاتھ سے اس نے چٹ کو تھام رکھا تھا اسے خفکی سے گھورا۔ اس کی پیشانی پر ایک پتلی سی لکیر بن کر غائب ہو گئی۔ سوری، اس وقت نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ پھر کس وقت؟ بس آج نہیں، انفیکٹ اگلے ہفتے تک نہیں۔ برائے مہربانی اس سے پہلے مجھے تنگ نہ کیا جائے۔ پر مجھے تو ابھی اسی وقت بھوک لگی ہے۔ اس کی تیز آواز پر وہ بھوری آنکھوں والا حیران رہ گیا۔ پیشانی پر خفکی سے اس بار 2 لکیریں بن کر ابھری اور وہیں براجمان رہی۔ ٹویٹ می بیک، امرہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر تھوڑی اور تیز آواز میں کہا۔ یہ وہی تھا نا جو اس دن ویلکم ویک کے دوران اس پر چلا رہا تھا۔ اب وہ اس پر چلا سکتی تھی۔ میں نہیں کر رہا، اس نے ذرا سختی سے کہا۔ میں کیا کروں، مجھے تو بھوک لگی ہے۔ اس نے اس طرف آتے ہوئے ایک اور کام کیا تھا، اس نے کاغذ پر خود ہی سینڈوچ لکھ دیا تھا۔
اس کی تیز بھوری آنکھیں ایک لہجے کے لیے سیاہی مائل سی ہوئیں، پیشانی پر شکنوں کا جال سا بچ گیا۔ 90s کے ہیرو کی طرح اس نے گردن کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اسے گھورا اور پھر وہ 20s کے ہیرو کی طرح اسے مکمل نظر انداز کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا نا اگلے ہفتے سے پہلے میرے پاس نہ آنا۔ وہ لائبریری بلڈنگ سے باہر نکلا۔ میں کچھ نہیں جانتی، وہ بھی اس کے ساتھ نکلی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچا اور تیزی سے آگے آگے چلنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے لپکی کہ وہ کینٹین جا رہا ہے، لیکن وہ تو یہ کیا ہے اقصیٰ؟ اس نے 2 انگلیوں میں اٹکایا کاغذ اقصیٰ کے آگے کیا۔ کس بھوکی کو میرے پیچھے لگا دیا ہے؟ یہ کیا؟ امرہ نے اس امریکی نقوش کے حامل فرینچ غصے کو سہم کر دیکھا۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا اتنے دھڑلے سے؟ امرہ نے آس پاس دیکھا۔ اف، یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹس انگوٹھے لہرا لہرا کر شرم کرو کہہ رہے تھے۔ پہلے تو امرہ نے آنکھیں میچ لیں، پھر اس نے غصے سے بھڑک کر اسے دیکھا۔ اقصیٰ نے پڑھا کاغذ پر سینڈوچ لکھا تھا۔ ٹویٹ می بیک پلیز۔ اقصیٰ نے اس کی عزت رکھ لی۔ اگلے ہفتے۔ اسے شان سے کندھے اچکائے جیسے ایک بڑا نقصان کرنے کے بعد اطالوی اچکاتے ہیں، بے نیازی سے بھی اور خونخواری سے بھی۔ تم دونوں ہینڈل کر لو پلیز۔ اقصیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک بھوکے اور دوسرے کنگلے کو کیسے ہینڈل کرے، اور وہ کہہ کر گراؤنڈ سے اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے ہفتے سے ایک بھی دن پہلے میرے پاس نہ آنا، لمبے کانوں والے نے ناک پھلا کر کہا اور پھر سے لائبریری کی طرف جانے لگا۔ اگلے ہفتے تک میں مر جاؤں گی۔ وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ایک میری ہی ٹویٹ پر زندہ ہو کیا؟ وہ پھر سے ایک فرینچ بن گیا جو غصے کو دبانے کے لیے لفظ چباتے ہیں تو آنکھیں سرد مہری سے اندر کر لیتے ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ اس کے اس طرح خم دے کر طنز جھاڑنے پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ غصہ کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی، کیسی بات تھی؟ آج تو اسی ٹویٹ پر رہنا ہے۔ سارے پیسے ختم ہو گئے اور نوڈلز بھی۔ صبح جلدی کی وجہ سے چائے بھی نہیں پی۔ اس بات پر وہ ذرا رکا، اپنے کراس بیگ کو اپنی گردن سے نکال کر اسے کھنگالنے لگا۔ تھوڑا وقت لگا لیکن وہ مطلوبہ چیز نکال چکا تھا۔ اف، اس نے ایک چاکلیٹ نکالی جو آدھی کھائی ہوئی تھی۔ یہ لو۔ آدھی کھائی چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ اس سے کیا ہوگا؟ چاکلیٹ دے کر امرہ کو خوشی تو ضرور ہوئی، لیکن فی الحال اسے سینڈوچ ہی کھانا تھا۔ کافی کیلوریز ہیں اس میں۔ بھوری آنکھوں والے نے بیگ کو واپس گلے میں ڈالا، ایک ہاتھ جینس کی جیب میں ڈالا اور ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اس کا فوٹو سیشن ہو رہا ہو۔ لارڈ میئر جوانی کے دنوں میں یونیورسٹی میں چیریٹی کرتے ہوئے فوٹو کا کیپشن اس سے بڑھ کر اور کیا ہوتا؟ مجھے کیلوریز نہیں چاہیے، کھانا چاہیے۔ تو یہ کیا بھوسا ہے؟ لارڈ میئر نے بھویں اچکائیں اور کچھ ایسے اچکائیں کہ وہ پیشانی پر گرے بھورے بالوں سے جا ملی۔ اور یہ چھوٹی بھی ہے، چھوٹی اور آدھی کھائی ہوئی، اور پھر میں کیوں کسی کی چیز کھاؤں؟ ہمیں اس بار سوالیہ اچکی، یعنی اتنی ایگو ہے تم میں؟ اچھا سچ میں؟ دوسری طرف سے کھا لو، آخری کنارہ پھینک دینا۔ وہ منہ بنائے کھڑی رہی۔ اس نے پھر سے بیگ کھنگالا اور ایک پیکٹ نکالا جس کے ریپر کو ایک کامن پن سے بند کیا گیا تھا تاکہ اندر موجود میوہ جات بیگ میں بکھر نہ جائیں۔ پیکٹ بسکٹ کا لگتا تھا۔ یہ لو اور یہ بھی لو۔ چاکلیٹ اور بسکٹ دونوں اس کے آگے کیے۔ اس نے دونوں پیکٹ پکڑ لیے۔ ایک بھی موجود چاکلیٹ تو اس نے دیکھ لی تھی، دوسرے کی پن نکالی تو بسکٹ کا چورا نکلا۔ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ چیریٹی کر رہے ہو؟ امرہ بری طرح سے برا مان گئی، لیکن اس نے جیسے سنا ہی نہیں اور تیزی سے لائبریری کی طرف جانے لگا۔ وہ جو دونوں پیکٹ ہاتھ میں لیے کھڑی ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن جو جا چکا ہے اسے جانتے ہیں؟ آلیان مارگریٹ، وہ اپنی ماں کے نام کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ رہائش کا مسئلہ تھوڑا سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو رہائش مل رہی تھی وہ مہنگی تھی، جو سستی تھیں یا وہ بہت دور تھیں یا وہ لڑکوں کے ساتھ تھیں، یعنی لڑکے لڑکیاں ایک ہی فلیٹ میں، سب اس کے لیے اپنی اپنی جگہ پر کوششیں کر رہے تھے۔ وہ 1-2 برطانوی، پاکستانی، ہندوستانی گھرانوں میں بھی گئی، لیکن وہ رہائش بھی اس کی گنجائش سے زیادہ تھی۔ وہ بہت نارمل سی ایک رہائش افورڈ کر سکتی تھی، یعنی بے حد سستی سی، جتنی زیادہ سستی ممکن ہو سکے اتنی سستی، اور یونیورسٹی کے پاس بھی۔ ایک لینڈ لیڈی ہیں تو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کم ہی لوگ رہنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ وہاں جا کر دیکھ لو، شاید تم ان کو سمجھ سکو۔ ٹھیک ہے، وہاں بھی جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ ہاں، ایسے ہی منہ لٹکا لینا، اور وہ اپنا مشہور زمانہ اور آزمودہ فکرہ ضرور کہنا۔ منحوس ماری، مجھے تو جلد مرنا چاہیے۔
इस बात पर वो नवाज से ज्यादा हंसी। एक दो लड़कियां हैं जो वहां गई थीं, एक चंद दिन बाद ही वापस आ गई और एक तो चंद हफ्ते बाद वो घर छोड़ दिया। वो उसे शटल कॉक कह रही थी। नाम अच्छा है, शटल कॉक। कहानी आती है तुम्हें? हाँ, एक दो आती हैं। गुड, सुना है वो हर रात कहानी ज़रूर सुनती हैं। अच्छा, सिर्फ कहानी? मतलब किराया नहीं लेंगी? किराया तो ज़रूर लेंगी, साथ कहानी भी। ठीक है, मैं 2-4 कहानियाँ याद करके जाती हूँ। शटल कॉक का पता लेकर वो छुट्टी वाले दिन शाम को आ गई। ये एक 2 मंजिला बरतानवी तर्ज तामीर का काफ़ी बड़ा घर था। घर के आगे सब्ज़े का काफ़ी बड़ा किता था जिसमें मुख्तलिफ इक़साम के पौधे और फूल लगे थे। सारी इमारत सफ़ेद रंगी थी और वाइट हाउस का छोटा सा मुन्ना सा नमूना लग रही थी। अमरहा को शटल कॉक का बैरूनी नज़ारा बहुत पसंद आया, बल्कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगर उसे यहाँ रख लिया जाए तो वो काफ़ी शानदार किस्म की रिहाइश गाह साबित होने वाली थी। बेल दी और काफ़ी देर तक देती रही। खिड़कियों से भी झांकती रही, दरवाज़ा भी बजाया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। वो दरवाजे के पास ही सीढ़ी पर बैठ गई कि शायद मालकिन बाजार तक गई हो। कोई 20 मिनट बाद जाकर दरवाज़ा खुला। वो जल्दी से उठकर दरवाजे तक आई। मुझे कहानी आती है, झट कहा। सामने वाले की हंसी का फवारा निकला। वो हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में थी, लंबी पतली सांवली सी, काले स्याह बालों की कसकर चोटी बनाए हुए और इन्हें कंधे पर गिराए हुए। मुझे कमरा चाहिए, अंदर आ जाओ। वो हंसती हुई अंदर की तरफ बढ़ी। अमरहा भी उसके पीछे जाने लगी। बाद अज़ां अमरहा को मालूम हुआ कि वो लैंड लेडी को शाम की चाय पिला रही थी। फिर उनका मुंह धुलाया, कपड़े तब्दील करवाए, बैल देने वाला, दरवाज़ा पीटने वाला जाए भाड़ में, हम क्या करें। लैंड लेडी निशस्त गाह में ठंडे आतिशदान के पास बैठी बाल जेरियल का इंग्लिश तर्जमा पढ़ रही थी। उसके सांस अटकने लगी। यानी शायरी भी सुनानी पड़ेगी, वो भी ऐसी आला पाएगी। यानी यहाँ भी उसका काम बनने वाला नहीं था। बहुत देर उसका इंटरव्यू होता रहा। वो बहुत सब्र से और अपनी तरफ से बहुत चालाकी से सारे सवालात के जवाबात देती रही। खाना पका लेती हो? क्या क्या पका लेती हो? चावल, रोटी और तंदूर हो तो नान भी लगा लेती हूँ। उसने उस चीज़ का नाम लिया जो बरतानिया में मुयस्सर हो ही नहीं सकती थी, तनूर। बेसन की रोटी, आलू, गोभी, कीमे के पराठे, मूली के भी नान पर बेसन लगाकर उसे तल लेती हूँ। बहुत मज़े का बनता है। आलू के पकौड़े, बैंगन, पालक, चिकन के, मछली की भी बना लेती हूँ। लैंड लेडी अपने बच्चों के से छोटे छोटे हाथ थोड़ी तले रखे उसे देखती रही। हो चुका तुम्हारा? अब बताओ, खाना पका लेती हो? उसका मुंह लटक गया। उसकी चालाकी किसी काम ना आई। दादी ठीक कहा करती थी कि इंसान को जिंदगी में सब काम आने चाहिए। नामालूम जिंदगी कहाँ ले जाए और कौन सा सीखा काम आ जाए। गोश्त का सालन और चावल बस, रोटी भी। साधना, ये पराठों की इतनी वैरायटी काम की है। जी, हफ्ते में 2 बार ये हो जाएगी, बाकी गोश्त का सालन और चावल। मैडम साधना उसी के साथ सोफे पर जरा किनारे पर बैठी थी और स्वेटर बुन रही थी। सौदा सल्फ भी लाना होगा। जी, मैं ले आऊंगी संडे के संडे। संडे वनडे हम नहीं जानते। जब जब साधना कहेगी लाना होगा। ताज़ा सब्जी आती है रोज़, हलाल गोश्त आता है। बोलो हाँ या ना? हाँ जी हाँ। गुड। अच्छा, अब बोलो, कहानी आती है कोई? जी आती है, 2। गुड। कौन कौन सी, सुनाओ ज़रा। एक कौवा था, बहुत प्यासा था, इधर उड़ा उधर उड़ा। दूसरी खरगोश और कछुए वाली। साधना तेज़ी से सलाइयाँ चलाने लगी ताकि उसकी हंसी कम से कम उसके मुंह से निकले। लैंड लेडी अलबत्ता होंठ भींचे बैठी रही। बीबी, यहाँ रहना है या नहीं? रहना है तो कहानियाँ बदल दो। मैं अच्छी अच्छी किताबें ले लूँगी, आपको पढ़ पढ़ कर सुनाऊँगी। गुड। किराया बताए थे प्लीज़। पहले शराइत सुन लो। तुमसे पहले 3 लड़कियाँ होकर जा चुकी हैं, तुम चौथी आई हो। साधना यहाँ 2 साल से रह रही है। उसने सहम कर साधना नामी लड़की को देखा। हाय, मेरी भी इतनी उम्र लगती है क्या? साधना से पहले यहाँ 6 लड़के रहकर गए हैं। अच्छे लड़के थे, सारा काम कर देते थे। मैं तो लड़कों के हक में ही थी, पर अब साधना की वजह से लड़कियाँ ही रखती हूँ। सारे घर की सफाई करनी होगी और सुबह ही करके जानी होगी। बाकी के कमरे बंद हैं और जितना भी घर इस्तेमाल हो रहा है वो तुम्हें साफ करना होगा, खाना बनाना होगा। हफ्ते में 2 दिन पौधों की छांट और खिड़कियों की सफाई।
एक हफ्ते तो मेरे कपड़े लॉन्ड्री करोगी और इस्त्री भी, एक हफ्ते साधना करेगी। जितनी ज़्यादा लड़कियां यहाँ रहने के लिए आ जाएंगी उतना ही काम कम हो जाएगा। मेरे कमरे का जो सेंट्रल कारपेट है उसे धूप के दिनों में तुम्हें धूप लगवानी होगी। पाकिस्तान में अपने घर का नंबर तुम्हें मुझे देना होगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ट्रैक से उतरते हुए देखा, यानी अगर तुमने कोई गलत हरकत देखी, तो फ़ौरन मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगी। तुम एक मुसलमान लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास कोई ऐसी वैसी चीज़ ना देखूं, वरना मैं तुम्हें फ़ौरन यहाँ से निकाल दूंगी इसी वक्त। चाहे बाहर बर्फ़बारी हो रही हो और तुम नमूनिया का शिकार हो, तुम्हारे हर तरह के दोस्त यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अगर मैंने उन दोस्तों में ख़राबी देखी तो फ़ौरन तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी। बेशक तुम्हें पूरे इंग्लैंड में कहीं जगह ना मिले। अगर मैं सोती हूँ तो चुटकी की आवाज़ से भी जाग उठती हूँ, इसलिए जब मैं सोऊं तो तुम ऐसे हो जाना जैसे गूंगी हो। लैंडलेडी बोलती रही। वो जिस सोफे पर बैठी थी उसी पर ऊँघने लगी। कोई 3 घंटे बाद उसकी आंख खुली तो उसी सोफे पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। उसकी नज़र छत पर लगे बड़े से फानूस पर गई जो रोशन था, लेकिन उसकी नींद से भरी आंखें उस फानूस में से मुख्तलिफ रंग निकलते देख रही थीं। वो रंग उड़ रहे थे। क्या मुझे किसी डॉन ने अगवा कर लिया है? छत और कद आदम खिड़की के कद आदम ही पर्दों को घूरते उसने सोचा। मैं यहाँ हूँ, कहाँ हूँ मैं? वो एकदम से उठकर बैठी। साधना लैंडलेडी की रॉकिंग चेयर के पास सोफे पर बैठी कहानी सुना रही थी। उसे लगा वो सिर्फ 5 मिनट ही सोई है। और क्या कह रही थी आप? वो आंखें मलने लगी। तुम ऐसे ही हर जगह लमलेट हो जाती हो लड़की, लैंडलेडी हंसकर बोली। अमरा लफ्ज़ लमलेट पर हैरान हुई। खालिस देसी लफ्ज़ था, यकीनन कोई पाकिस्तानी सिखा कर गया था उन्हें। जी बस आज थकी हुई थी तो। जाओ खाना खा लो, किचन में रखा है। खाना? जैसे सदियों बाद ये लफ्ज़ सुना था। वो जल्दी से किचन में गई और सारी वेजिटेबल राइस और चिकन सूप हड़प कर गई। कॉफ़ी बनाई और मग लेकर आ गई। लैंडलेडी उसे देखती ही रह गई। कॉफ़ी किससे पूछकर बनाई तुमने? ओह, फिर गलती कर दी उसने। वो खामोश खड़ी दोनों खवातीन को देखती रही और मुंह लटका लिया। शक्ल पर बेचारगी ले आई। बैठ कर पी लो। लैंडलेडी के असाब कुछ ढीले हुए। वो बैठ कर पीने लगी। बुरा न मानना, पर तुम एशिया वाले बहुत तंग करते हो। एक लंबा वक्त तो तुम्हें बुनियादी अखलाकात सिखाने में लग जाता है और तुम लोग खाते भी बहुत हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं, पर थोड़ा अपनी आदत पर काबू पाओ, इन्हें दुरुस्त करो। अमरा खामोशी से कॉफ़ी पीती रही। तुम जाकर सो जाओ साधना, और तुम अमरा मुझे मेरे कमरे में ले चलो। वो उन्हें कमरे तक ले गई। वो एक टांग से माजूर थी, दाईं टांग फारिग ज़दा थी। दायां हाथ भी बहुत मुश्किल से हरकत करता था, लेकिन टांग की तरह मफलूज नहीं था। उन्हें उनके बेड पर लिटाया। मेरे बाल भी उतार दो। बाल? अमरा को लगा उनके दिमाग के साथ भी कुछ मसला है। हाँ भाई आओ तो। वो करीब हुई और बालों पर हाथ रखकर खींचा और विग उसके हाथ में आ गई और अंदर से बमुश्किल आध इंच लंबे बाल निकले। फिर वो स्विच बोर्ड की तरफ आई। अगर उसने ठीक से गिने थे तो वहाँ कम से कम 25 से ज़्यादा बटन थे। नाइट बल्ब का शेड पसंद करने में उन्होंने काफ़ी वक्त लिया। फिर हल्के सुरमई को उन्होंने इतवार की रात के लिए पसंद किया और उसे जाने के लिए कहा। तुम साथ वाले कमरे में सो जाओ, सुबह अपना सामान ले आना। खुशी से उसकी चीख निकल गई, क्योंकि 3 वक्त के खाने के साथ ये जगह उसे बहुत ही सस्ती पड़ रही थी। और हाँ, दोबारा किचन में ना जाना। लेकिन वो पहले किचन में गई, 1 कप और कॉफ़ी बनाई और 1 कप कॉफ़ी की कीमत किचन काउंटर पर रख दी और कमरे में आकर सो गई। दरमियान में उसकी आंख खुली तो उसे अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ। उसने फ़ौरन शर्ली को फ़ोन किया। मैं पुलिस को कॉल करने ही जा रही थी, तुमने हमें परेशान कर दिया। वो अभी इतनी जिम्मेदार नहीं हुई थी।